چلیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ نور کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس کے بیک ڈراپ میں ایک واقعہ ہے، واقعہ افق جسے کہتے ہیں، یعنی یہ غزوہ بنی مستلق تھا، ایک غزوہ تھا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلہ بنی مستلق جو ہے ان کو جو ہے ذرا ٹیم کرنے کے لیے وہاں پہ اپنا ایک لشکر لے کے گئے تھے، کیونکہ ان کے بارے میں پتہ لگ رہا تھا کہ وہ حملہ نہ کر دیں کہیں پہ، تو خبر ملی تھی کہ وہ حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں مدینے کے اوپر، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی سرکوبی کے لیے وہاں پر گئے، لیکن اس دوران کیونکہ منافقین کی بڑی تعداد تھی تو انہوں نے دو بڑے فتنے کھڑا کیے۔ ان میں سے ایک بڑا فتنہ جو تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہیں ان کے اوپر زنا کی تہمت لگا دی عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر بہت ایک پینفل معاملہ تھا۔ یہ ساری تفصیل ہم جو ہے پیش کر چکے ہیں۔ پر عبداللہ بن ابی نے یہ جو حرکت کی اس نے جو ہے ایک بڑا سیریس وار کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں کے اوپر دیتا ہوں، یعنی دونوں جو ٹاپ کے لیڈرز ہیں، سب سے پہلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد جو سب سے بڑے لیڈر تھے وہ ابوبکر صدیق تھے حضرت عنہ، جو ان کی بیٹی تھیں جن کے اوپر زنا کی تہمت لگی ہے، اور ان کی جو وہ زوجہ تھیں، تو یعنی اگر وہ تربیت نہ ہوئی ہوتی صحابہ کرام کی تو مطلب یہ ہے کہ یہ قریب تھا کہ مسلمان یہاں پر آپس میں ہی لڑ پڑتے اور ایک بڑی لڑائی ہوتی اور آپس میں خون خرابہ ہو جاتا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی تھی صحابہ کرام کی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، اس کی وجہ سے جو ہے مسلمان یہ وار جو ہے یہ سہ گئے۔ تو اس کے بیک ڈراپ میں جو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے۔ اب یہ آیات آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ایکسپلین کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ سورت جو ہے سورہ نور بیسیکلی کیا ہے، یہ ایک پالیسی ڈاکومنٹ ہے، مطلب اسلام کے اندر میں نے بتایا نا کہ دو بڑے گناہ ہیں، دو بڑے کرائمز ہیں جن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو شرک تو کفر ہے، ظاہری بات ہے، وہ تو اب اس کو سیپریٹ کر دیں۔ اس کے بعد قتل اور زنا، اسلامک سوسائٹی جو ہے اس کے اندر ان دونوں کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی جائے گی۔ قتل کو تو آج انسان تو خیر جانتے ہی ہیں، یعنی آج جو ویسٹ ہے جہاں پہ اور بہت کچھ تبدیل ہو گیا، تو ابھی تک یہ تبدیل نہیں ہوئی چیز، وہ قتل کو آج بھی جو ہے وہ غلط کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ قتل جو ہے وہ فزیکل ہارم سے متعلق ہے، یعنی کسی کو آپ قتل کر رہے ہیں، کسی کو آپ فزیکلی مطلب جان سے مار رہے ہیں، تو یہ بات تو آج بھی ویسٹ کے اندر ایکنالج کی جاتی ہے۔ لیکن زنا ایک ایسی چیز ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاید یہ ہماری روح کا قتل ہے، جیسے کہ یہ جسم کا قتل جو ہے وہ تو بیسیکلی یہی ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، لیکن جو ہے روح کا قتل جو ہے وہ شاید زنا ہے، اللہ کے نزدیک یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب تو ذری بات ہے جس طریقے سے جو آنسلاٹ ہوئی ہے مغربی تہذیب کی، تو اب یہ ہمارے ہاں تو بے پردگی یا پھر اس طرح کے جو جتنے معاملات ہیں وہ اب کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن یہ ہے کہ اسلام کی جو سوسائٹی ہوگی اس کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ہمیشہ سے بڑا مسئلہ رہا، جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں ان سب میں یہ دونوں جو ہے بڑے گناہوں کی صورت میں رہے ہیں، یعنی زنا جو ہے ان کے ہاں بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا ہمارے ہاں گناہ ہے، اور اس کی سزا جو ہے اتنی ہی سخت ہے جیسے ہمارے ہاں ہے، ان کے ہاں بھی بڑی سخت سزا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں گے کہ پالیسی ڈاکومنٹ کیا ہے، اس میں ڈیٹیل انسٹرکشن دی جا رہی ہیں کہ کیسے سوسائٹی کو زنا سے پاک کیا جائے، زنا سے جیسی گندگی جو ہے، زنا جیسا جو ناسور ہے، اس سے کیسے سوسائٹی کو پاک کیا جائے، اس کے لیے پورا پالیسی ڈاکومنٹ آپ یہ سمجھنے کہ نازل ہوا۔ ہم اسے پڑھتے ہیں۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ اس کا تعارف کروا رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، یعنی یہ کسی سورت کا آغاز اس طرح نہیں ہوا، لیکن خاص طور پہ اس سورت کو جب آغاز کیا گیا اس کا، تو اس طریقے سے اس کا آغاز کیا گیا، ٹھیک ہے، کہ یہ سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فرض کر دیا ہے، یہ فرض ہے سورت،
وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس میں ہم نے نازل کی ہیں واضح آیات، لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب یہاں پہ جو ہے پھر زنا کی سزا پہلے ہی اسٹیبلش کر دی کہ زنا کی سزا کیا ہے۔ ٹھیک، یہ آیات پہلے نازل ہو چکی تھیں واقعہ افک سے پہلے، یعنی یہ جب حضرت عائشہ صدیقہ تنہا پہ زنا کی تہمت لگی، اس سے پہلے یہ آیات نازل ہو چکی تھیں، اور اسی وجہ سے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ڈانٹا ہے صحابہ کرام کو کہ جب یہ بات اسٹیبلش ہو گئی تھی اللہ کی طرف سے، تو پھر اس کے بعد تم نے کیوں نہیں اس کو فالو کیا، ان انسٹرکشنز کو۔ تو یہاں پہ بتا دیا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یعنی زانی مرد اور زانی عورت جو ہیں ان کو دونوں کو جو ہے 100 کوڑے مارو، ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور اللہ کے دین کے نفاذ میں تمہارے دل میں کوئی نرمی نہ آنے پائے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخرہ، والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو اور آخرت پر ایمان لانے والے ہو، یعنی دل میں کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے جب تم ان کے اوپر سزا کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہو۔ اور وَلْيَشْهَدْ عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور یہ پبلک پرسیکیوشن ہوگی، یعنی یہ پبلک جو ہے وہ ایگزیکیوشن ہوگا اس کا معاملہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ پرائیویٹلی جو ہے کسی کو 100 کوڑے مار دیں گے، پبلکلی یہ چیز ہوگی، دونوں کو جو ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے، مرد اور عورت کو، اور مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے اس کو وٹنس کرے گی، کیونکہ یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے جو فلسفی آف لا ہے اسلام کی، خاص طور پہ جو پینل کوڈ ہے اسلام کا، اس میں یہ ایک اس کی ایک اہم فلسفی ہے کہ ایک ڈیٹرنس کے طور پہ جو ہے اسلام اس کو دیکھتا ہے۔ اسلام جو ہے سزائیں جو ہیں اس کو اسٹیبلش کرنے کا جو پروسیجر ہے وہ بڑا ٹف رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جتنے بھی جو ہیں اس طرح کے معاملات ہیں ان کے اندر جو پروسیجر رکھا گیا بڑا ٹف رکھا گیا۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ 4 گواہوں کو لانا لازمی ہے، یعنی 4 گواہوں کو لے کے آنا ایک ایسے ایشو کے اوپر جو کہ عام طور پہ لوگ پرائیویٹ کرتے ہیں، اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے تو پھر اس کے اوپر حد بہت سخت ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ جب ایک کو لگائیں گے تو پھر لاکھوں کے جو ہے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسلام کا جو ہے ایک تصور ہے یا فلسفہ ہے لاء کے حوالے سے، یعنی آپ ان کے لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں تو یہ آپ کو آپ کے انٹرسٹ کی بات ہوگی، اور بھی بڑے فلاسفیز ہیں لیکن یہ اسلام اس فلسفی کو فالو کرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ جب اسٹیبلش ہو گیا کہ 100 کوڑے مارو، تو جو لوگ بھی اب پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگا دیں، اچھا اب یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ اب اگر یہ حکم اب صرف نازل ہو جاتا تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جاتا، پھر تو ہر کسی کو جو ہے ایک موقع مل جاتا، یعنی جس کے اوپر مرضی چاہے جو ہے زنا کی تہمت لگا دیں۔ تو اس کی روک تھام کے لیے ایک اور حکم بھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، اور وہ اسے کہتے ہیں حد قذف، یہ حد زنا ہے اور وہ حد قذف ہے، کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں۔ اب 4 گواہ لانا اس کے لیے لازمی ہے جو کہ کسی کے اوپر تہمت لگا رہا ہے، یعنی وہ اچھی طرح سوچ لے کہ اگر وہ اس کو اسٹیبلش نہیں کر پایا تو پھر یہ اس کے اوپر ایک حد لگے گی، تو پیش نہ کر سکے تو انہیں اس 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔ ٹھیک ہے، تو جو زنا کی تہمت لگائے گا اور اس کو اسٹیبلش نہیں کر پائے گا تو اس کے اوپر 80 کوڑے لگیں گے، تو یہ اسٹیبلش کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا معاملہ بھی تھا جو کہ حدیث میں پھر واضح ہوا، وہ یہ ہے کہ اگر شادی شدہ زانی مرد اور عورت ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ تو ہے نا کہ ایک غیر شادی شدہ زانی مرد اور عورت ہیں تو ان کے اوپر 100 کوڑے لگانے ہیں، لیکن اگر شادی شدہ ہیں تو پھر ان کی سزا رجم اسٹیبلش کی گئی، جو کہ سابقہ شریعتوں میں بھی اسی طرح سے تھی، یعنی پتھر مار مار کے ان کو مار دو، اتنی سخت سزا جو ہے وہ اسٹیبلش کر دی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بے شمار احادیث اس کے اوپر موجود ہیں اور باقاعدہ واقعات بھی موجود ہیں۔ خیر، اس میں اب جو معاملہ تھا کہ یہ احکامات تو نازل ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا جب عائشہ صدیقہ تنہا جو ہیں ان کے اوپر زنا کی تہمت لگائی گئی، تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ اب ایک ڈانٹ رہے ہیں مسلمانوں کو کہ تم جو ہے اس پروپیگنڈے کا حصہ کیسے بن گئے، کہ جب 4 گواہ وہ اسٹیبلش نہیں 4 گواہ وہ نہیں لے کے آ رہے تھے، وہ لوگ جو تہمت لگا رہے تھے، تو جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی، اچھا اب اس میں آگے انشاءاللہ اس پہ بحث ہم کریں گے، اس حکم کو جو ہے پہلے پورا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ یہاں پہ بیان کیا گیا کہ اگر جو میاں بیوی ہیں ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگا دیتے ہیں پھر کیا کریں؟ مطلب ایک تو یہ ہے نا کہ ایک کسی اجنبی بندے نے جو ہے کسی عورت کے اوپر تہمت لگا دی، کسی مرد کے اوپر تہمت لگا دی، لیکن اگر میاں بیوی ایک دوسرے پر یہ تہمت لگا رہے ہیں تو اب کیا کیا جائے، اس کو کیسے اسٹیبلش کیا جائے؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کرنے کا ایک طریقہ رکھا کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ موجود نہ ہو سوائے ان کی ذات کے، تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہیں، یعنی اب جہاں پہ کورٹ کے سامنے انہیں پیش کیا جائے گا دونوں کو، اور جو اگر مرد عورت پہ لگا رہا ہے تو وہ 4 دفعہ قسم کھائے گا اللہ تعالیٰ کی،
ٹھیک ہے، کہ میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں اس بات پہ، میں قسم کھاتا ہوں، 4 دفعہ قسم کھائے گا کہ میں سچا ہوں اور یہ میری جو بیوی ہے اس نے زنا کیا ہے، اس نے بدکاری کی۔ اور 5ویں مرتبہ پھر اس نے یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر لعنت ہو اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں، یہ بات بھی وہ چور کے سامنے کہے گا۔ تو اب کیا ہوگا کہ اس کی بات اسٹیبلش ہو جائے گی کہ اب اس کا مطلب ہے کہ اس کی بات درست ہے کہ عورت جو ہے وہ زانیہ ہے، لیکن اب عورت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی میں نے زنا نہیں کیا، تو اب اس کے پاس بھی یہ آپشن ہے کہ وہ بھی اس طرح 5 قسمیں کھائے، ٹھیک ہے۔ تو اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹا ہے اور وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ قسم کھائے کہ اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی اب زنا کی سزا نہیں لگے گی، دونوں کے اوپر سے سزا ختم ہو گئی، لیکن اب یہ جو ہے نکاح میں نہیں رہ سکتے، ان کا اب نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک صورت اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پیدا کی۔ اچھا، اب یہاں پہ جو شریعت کے اندر بہت سے پھر تفصیلات ہیں اس کے اندر کہ فقہا کے اندر یہ کیا نظریہ ہے کہ کتنی سزائیں ہو سکتی ہیں اس حوالے سے۔ بعض فقہا نے اس کے اندر جو ہے یہ بات واضح کی ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ اگر مرد اور عورت اگر زنا کرتے ہیں تو ان کی تو بڑا اس پہ تو بڑا واضح معاملہ ہے کہ 100 کوڑے لگانا اور اس کے بعد سنسار کرنا۔ اب یہاں پہ شروع میں جو ہے ہمارے اسکالرس کے اندر اس پہ بحث رہی ہے کہ کیا 100 کوڑے بھی لگائے جائیں گے یا خالی رجم ہی کیا جائے گا۔ مطلب اگر شادی شدہ زانی ہے اور شادی شدہ زانیہ ہے تو اس کے اوپر 100 کوڑے ہی لگائے جائیں گے، صرف رجم ہی کیا جائے گا یا اس پہ 100 کوڑے بھی لگائے جائیں گے؟ تو اس پہ اختلاف رہا ہے۔ بعض فقہا نے کہا کہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ اس کو رجم کرنا ہے ان دونوں کو، تو پھر اس کے بعد 100 کوڑے والی سزا نہیں لگے گی۔ لیکن کئی اسکالرس، کئی فقہا جو ہیں ان دونوں سزاؤں کو بھی اسٹیبلش کرتے ہیں، یعنی پہلے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں ان دونوں کو، اور پھر اس کو رجم بھی کیا جائے، اس کو پتھروں سے ان دونوں کو مار بھی دیا جائے۔ اچھا، جیسے میں نے بتایا کہ امام احمد اور امام داؤد ظاہری اور اسحاق جو بن راہویہ، یہ مختلف اسکالرس تھے جو کہ اس کے قائل تھے کہ دونوں ہونے چاہیے، لیکن باقی تمام فقہا اس بات میں متفق ہیں ان کی سزا صرف سنگساری ہے، رجم اور سزائے تعزیرانہ کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ غیر شادی شدہ زانی جو ہے ان کی سزا کیا ہوگی اس پہ بھی کچھ اختلاف ہے۔ اس میں ایک تو اسٹیبلش بات ہے نا کہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ ایک اور بات بھی ہے کہ جو ہمارے فقہا کے اندر بحث رہی ہے کہ اب ان دونوں کو جلا وطن بھی کر دیا جائے، مطلب ان کو جو ہے یہاں رہنے کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ یہ گندے لوگ ہیں، ان سے جو ہے معاشرے کو پاک کر دیا جائے۔ تو یہ والا پہلو بھی زیر بحث ہے۔ تو امام شافعی اور امام احمد اور ان سب کے نزدیک یہ ہے کہ 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی، مرد عورت ہر دو کے لیے، یعنی 1 سال کے لیے جو ہے ان کو ان کا پاسپورٹ کینسل کر دیں گے، ان کو جو ہے باہر جانا پڑے گا۔ تو اب یہاں پہ امام حنیفہ اور ان کے شاگرد جو ہیں امام ابو یوسف وغیرہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں حد زنا مرد اور عورت دونوں کے لیے صرف 100 کوڑے، اس میں کسی اور سزا مثلاً قید یا جلاوطنی کا اضافہ حد نہیں بلکہ تعزیر ہے۔ یعنی ایک ہوتی ہے حد اور تعزیر، اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آئیڈیا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، حد ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کر دی، تعزیر یہ ہوتی ہے کہ جو آپشن امیر کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو اس کو اسٹیبلش کر دے، یا قاضی کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو اس کو بھی اسٹیبلش کر دے چاہے نہ کرے۔ ایک آپشن چیز ہوتی ہے تعزیر، لیکن حد لازمی ہوتی ہے، حد اللہ کی طرف سے اسٹیبلش ہوتی ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ جو جلا وطنی کی سزا ہے یہ یا قید کی سزا ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں امام حنیفہ کہ قید بھی کیا جا سکتا ہے ان کو، تو یہ تعزیراً ہے۔ مطلب دیکھا جائے کہ اگر جن کے اوپر جو ہے وہ کوڑے لگائے گئے ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہیں، اگر وہ جو ہے وہ عادتاً جو ہے وہ زانی ہے یا زانیہ ہے، تو اس کے اوپر پھر ایڈیشنل سزا جو ہے تعزیراً ایڈ کر دی جانی چاہیے۔ تو بہرحال یہ کچھ بحث ہے، باقی تفصیلات تو بہت ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وہی اس حکم کے بعد کہ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، کہ جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ آئے، یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، یہ منافقینوں نے کام کیا تھا، تو تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ اچھی بات ہے۔ اب یہ کیوں اچھی بات ہے؟ حالانکہ اس سے تو پوری مسلمانوں کی سوسائٹی ہل کے رہ گئی تھی، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت پریشان ہو گئے تھے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بہت سے فوائد حاصل ہوئے، اور وہ بعد میں ہم نے دیکھا بھی کہ جیسے ڈسکس بھی کیا تھا کل کہ اس سے معلوم ہو گیا کہ اس سوسائٹی جو ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنائی ہے،
اس کے اندر بڑی ریزیلینس ہے، یعنی اس طرح کے اٹیکس جو ہے سہ سکتی ہے، اور جس طرح کی تربیت ہوئی ہوئی ہے صحابہ کرام کی، اس اتنے بڑے بہتان کے باوجود بھی جو آپس میں کوئی ایسی لڑائی نہیں ہوئی، رنجش نہیں پڑی، تو یہ بھی ایک طرح سے اسٹرینتھ تھی مسلمانوں کی جو اس سے اسٹیبلش ہوئی، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو کردار ہیں ان لوگوں کی یہ بہت بلند ہے، ان کے اوپر اس طرح کے حملے جو ہے وہ کارگر نہیں ہو سکتے۔ مشرکین جو یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم ملیٹریلی ان کو جو ہے آپ شکست نہیں دے سکتے تو ہم ان کو اس طریقے سے بلو دا بیلٹ ہٹ کر کے اور ان کے کرداروں کے اوپر جو ہے کیچڑ اچھال کر ان کو شکست دے دیں گے، تو یہ بھی ایک طرح سے ان کو مایوسی ہو گئی کہ یہ سوسائٹی جو ہے بڑی اسٹرانگ سوسائٹی ہے، بڑی اسٹرانگ فاؤنڈیشنز پہ کھڑی ہے، تو بہت سے اس کے فوائد ہمیں مسلمانوں کو ملے۔ اچھا، اب ہاں ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا۔ جس نے بھی اب اس میں حرکت کی کہ جناب یہ جو تہمت کی بات تھی اس کو آگے پھیلایا، تو پھر اس کو اس کا ضرور جو ہے صلہ ملے گا، یعنی اس کو عذاب پہنچ کرے گا۔ اور میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا تو اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہوگا۔ اس سے سنتے ہی مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہیں انہوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہیں کی، یہ بات یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ بات سنی، یہ تہمت کس پہ لگ رہی تھی؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، امہات المومنین میں سے ہیں، تو کیوں نہیں حسن ظن کیا، بدظنی کیوں کی تم نے؟ ٹھیک ہے، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلا کھلا صریح بہتان ہے؟ وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اچھا، جو پھر اس پہ بہتان لگا رہے تھے وہ 4 گواہ نہیں لے کر آئے تو ان کی تو بات اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یہ نا اللہ کے نزدیک تو محض جھوٹے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب کہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل آگے پہنچا رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی، وہ تم اسے ہلکی بات سمجھ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی، تم اسے چھوٹی بات سمجھ رہے تھے۔ تو ہمارے اندر بھی جو ہے نا اس طرح کے رویے موجود ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ کوئی اگر فرض ہمیں کسی ایکٹریس کے والے سے بات آتی ہے جی وہ بدکارہ ہے، تو اب یہ ہے کہ ہم بھی بات پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اگر ہم نے ایسی بات کی تو اللہ کے ہاں پھر یہ نہ ہو پکڑ ہو جائے، تو جب تک یہ تحقیق نہ ہو جائے، جب تک یہ اسٹیبلش نہ ہو جائے کہ واقعی ایک عورت ایسی ہے، چاہے اس کی بظاہر اس کا جو بھی معاملہ نظر آ رہا ہے، آپ اس کے بارے میں ایسی باتیں آگے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں تو آپ کو پتا ہے، آپ تو جو بھی وہ جو حال ہو رہا ہے پی ٹی آئی اور یہ جو نون لیگ کا آپس میں پٹواری اور جو یوتھیا والا معاملہ جو ہے، اس میں تو جو گالیاں ہیں اور جو تہمتیں ہیں ایک دوسرے کے اوپر، یعنی اور یہ خاص طور پہ اس والے سے بھی جناب دونوں طرف سے، دونوں پارٹیز کی طرف سے جو ہے وہ تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، تو ایسی باتیں کر کے اگر ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے تو پھر آخرت میں کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ تو بہتر ہے کہ ہم خاموش رہیں، جو حرکتیں کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھائیں کہ بھائی جان ایسے نہیں کرتے، ورنہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں بڑا سخت جو ہے اس کا عذاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہم ایسی بات منہ سے نکالنی بھی ہمارے لائق نہیں ہے، یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یعنی اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں کے معاشرے کے اندر، اہل ایمان کے اندر فحاشی پھیلانے کے در پہ رہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا، آخرت کا عذاب تو پتہ ہی ہے جو ان لوگوں کے اوپر ہوگا، یہ دنیاوی عذاب کیا ہے؟ دنیاوی عذاب آپ ذرا دیکھتے ہیں کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو فحاشی پھیلاتے ہیں، اب یہاں پہ وہ سب چینلز بھی آ جاتے ہیں، وہ سب جو ہے وہ فیشن شوز جو کرواتے ہیں لوگوں بھی آ جاتے ہیں، اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں جو فحاشی معاشرے کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور فحاشی کی ڈیفینیشن تو میں نے آپ کو بتا دی تھی، کیا تھی جی؟ یاد ہے کسی کو؟ فحاشی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہاں، ہر وہ کام جو زنا کے قریب لے جائے وہ فحاشی، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ ساء السبیل۔ تو یہاں پہ جو بھی یہ کام کرتے ہیں ان کے اوپر تو عذاب، المناک عذاب ہے آخرت میں بھی اور دنیا میں عذاب کیا ہے کہ ظاہری بات ہے ایسے لوگ جو ہیں ان کی کیا عزت ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے ان کے لائکس بہت ہوتے ہیں چینلز کے اوپر، لیکن ان کی عزت والا کوئی نہیں ہوتی۔ کوئی ایسی عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہتا، کوئی ایسے مرد سے نکاح نہیں کروانا چاہتا اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا۔ تو یعنی ایک طرح سے یہ اچھوت لوگ ہوتے ہیں اور بڑی جو ہے ایک ایسی موت مرتے ہیں کہ بڑی جو ہے نا بے کسی کی موت ہوتی ہے، ان کی بڑی تنہا موت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ علیحدہ بات ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں کیا بات ہو رہی تھی، یعنی کس بات کو اللہ یہاں فحاشی کہہ رہا ہے؟ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ پر زنا کی تہمت لگانے کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس کو اللہ فحاشی کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہ بات کہ کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگی ہے اور اس کو آگے کو لوگ پھیلا رہے تھے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ فحاشی پھیلا رہے تھے۔
تو یہاں پہ تو اس سے آگے بڑھ کے بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ آگے جو ہے پھیلایا جاتا ہے، تو پھر وہ تو فحاشی سے نیکسٹ لیول کی چیز ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے پھر جو ہے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے، یعنی اس کی سیویرٹی کو تم نہیں جان سکتے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ سخت ترین جرم ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور واقعی انسان آج تک جو ہے اپنی عقل سے اگر سوچے تو انسان کی عقل میں یہ بات ابھی تک نہیں آ رہی کہ یہ زنا اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے، ٹھیک ہے بھائی کنسنٹ سے اگر دو مدد کر رہے ہیں، ہاں یہ تو بات ہے کہ زنا بالجبر بری چیز ہے جی، کسی کی زبردستی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کنسنٹ سے اگر کوئی دو لڑکا لڑکی کرتے ہیں تو اس میں کتنی برائی کیا چیز ہے، اس میں برا کیا ہے، انسان کی عقل اس کو نہیں سمجھ پاتی اور نہ ہی شاید سمجھ پائے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وضاحت آگے آئے گی انشاءاللہ، ایک جگہ پہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کی وضاحت کیا ہے، کہ اس میں ڈیوائن پرسپیکٹو ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک پرسپیکٹو ہے، اس میں ہم شاید اس کو نہ سمجھ پائیں۔ اگر تمہارا تعالیٰ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت کرنے والا مہربان ہے تو تم پر سخت عذاب جو ہے دنیا میں نازل ہو جاتا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ سب بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اے ایمان والو، دیکھو شیطان نے کیا کیا، شیطان نے تمہیں کس کام پہ لگا دیا، تو شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یأمر بالفحشاء والمنکر، جو بھی اس کے قدموں کی پیروی کرے گا تو شیطان کا تو کام یہی ہے، وہ تمہیں دو کاموں کی طرف لے کے جائے گا، منکرات کی طرف اور فحشی کی طرف۔ یہ شیطان کے تو بڑی چالوں میں سے چال ہے، اور ہم تو پہلے سارا وہ تفصیلی معاملہ پڑھ چکے ہیں کہ شیطان جو ہے اس نے آدم اور حوا علیہ السلام کو سب سے پہلے برہنہ کیا تھا، ہمارے ماں باپ جو تھے اولین ماں باپ ان کو جو ہے وہ اس نے برہنہ کر دیا تھا، اور ہم سب کو جو ہے بنی آدم کو بھی جو ہے اس طریقے سے وہ برہنہ کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسرے منکر یعنی جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس کی طرف وہ آپ کو ابھارے گا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، دوبارہ اللہ یاد کروا رہے ہیں اگر اللہ کا فضل و کرم تم پہ نہ ہوتا، اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی پاک نہ کرتا، ولکن اللہ یزکی من یشاء، وہ الگ بات ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، واللہ السمیع العلیم، اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ تم میں سے جو بھی بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اب یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ ابو بکر صدیق کی شان ہے، یعنی بہت کم ایسے غیر نبی ہیں، یعنی جو انبیاء نہیں تھے علیہ السلام، لیکن ان کا ذکر قرآن میں آیا، قرآن مجید میں زیادہ تر انبیاء کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اگر ذکر ہے تو مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، جو ایک بہت ایک اسپیشل خاتون تھیں، یا حضرت آسیہ کا ذکر ہے، تو بہت یعنی اسپیشل لوگوں کا ذکر ہوتا ہے قرآن میں۔ تو یہاں پہ غیر انبیاء کے اندر اگر دیکھا جائے تو ابو بکر صدیق کا ذکر بھی جو ہے قرآن مجید میں آیا، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ان کا ذکر آیا ہے۔ اصل میں یہ معاملہ تھا کہ جو 3 لوگ جو تھے مسلمانوں میں سے وہ بھی اس کام میں شامل ہو گئے تھے، یعنی انہوں نے بھی جو ہے زنا کی تہمت لگانی شروع کر دی تھی، لوگوں کی باتوں میں وہ آ گئے تھے۔ یہ 3 لوگ کون تھے؟ یہ ایک زینب بنت جہش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں حضرت عنہا، ان کی بہن تھی حمنہ بنت جہش، ایک تو وہ اس کام میں لگی ہوئی تھی۔ دوسرے جو تھے بہت بہت مشہور صحابی ہیں، حسان بن ثابت، جانتے ہیں نا کون ہے حسان بن ثابت؟ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بہت بہت بڑے صحابی ہیں، اور مقابلہ کیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو وہ شعر پڑھا کرتے تھے تو اس کا مقابلہ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑا پسند فرمایا کرتے تھے، وہ بھی اس کام میں جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ اور تیسرے جو صحابہ میں سے جو تھے وہ تھے مصطح بن اساسہ۔ مصطح بن اساسہ جو تھے یہ بدری صحابہ میں سے تھے، لیکن وہ بھی اس کام میں لگ گئے۔ تو اچھا، یہ جو مصطح بن اساسہ ہیں یہ ابو بکر صدیق کے رشتہ دار تھے، ریلیٹو تھے، اور ابو بکر صدیق جو تھے ان کی اور ان کے پورے گھر والوں کی کفالت کیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق جو تھے نا وہ ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ اب ظاہری بات ہے اس شخص نے جو ہے آپ کی کسی شخص نے اگر آپ کی بیٹی پہ تہمت لگائی ہے تو آپ کا دل کرے گا پھر اس کو کہ آپ اس کو سپورٹ کریں۔ تو قریب تھا کہ ابو بکر صدیق جو تھے وہ دل میں یہ سوچ لیتے کہ میں آئندہ اس کو سپورٹ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو انسٹرکٹ کیا، ڈائریکٹلی ابو بکر صدیق کو انسٹرکٹ کیا۔ تو میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں، یعنی ابو بکر صدیق سے کہا جائے انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ کے نام پہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کر دینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کرے؟ جب اللہ بھی تو معاف کر رہا ہے، تم کیوں نہیں معاف کر رہے؟ تو اس پہ ابو بکر صدیق جو تھے تو بہت ایک دم چونک گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے خطاب کیا ہے۔
تو جب اسے کہا گیا نا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تو فوراً وہ کیا اٹھے کہ بلا واللہ انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں بخش دے۔ اور اس کے بعد نہ صرف یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے اس کی جو آنت وہ کرتے تھے وہ اس جاری کر دی، بلکہ زیادہ دینا شروع کر دیا۔ تو یہ ان کی شان میں ایک بہت ہی زبردست آیت ہے۔ اس کے بعد جو لوگ پاک دامن عورتوں اور یا ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ تو اس لیے ہمیں کم سے کم اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ خام خواہ میں جو ہے گوسپ کے اندر آ کے ہم اپنی آخرت نہ برباد کر لیں، تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے۔ تو خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ دیکھو جو خبیث مرد ہوتے ہیں ان کے لیے خبیث عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ عام طور پہ دنیا کے اندر جو ہے یہی اصول ہوتا ہے نا، ایک بری عورت ہے تو اس کا خامن کو اچھا بندہ نہیں ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے ایک مار ہوتی ہے اس کے اوپر نا۔ جو خود اگر زانیہ ہے عورت تو پھر اس کو زانی ہی ملے گا، اور اگر وہ زانی ہے تو اس کو زانیہ ہی ملے گی۔ ہاں ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ رول یہی ہے۔ تو یہ اصول اس لیے اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ تو دنیا کا اصول ہے، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ایسا معاملہ ہے۔ تو یعنی اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیسیکلی مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ تم نے یہ گمان کیسا کر لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہے وہ بدکارہ ہو سکتی ہے۔ یعنی اس پہ تو کم سے کم سوچتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہے، ابن عباس سے ایک روایت بھی منقول ہے کہ کسی نبی کی بیوی بدکارہ نہیں ہے۔ ایون کہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ عذاب والوں میں سے ہو گئی تھی، وہ بھی بدکارہ نہیں تھی، لیکن وہ خائن تھی۔ مطلب جو ڈسکشنز ہوتی تھی ان کی آپس میں گھر کی، وہ باہر جا کے جو ہے اپنے قوم والوں کو بتا دیتی تھی، اس وجہ سے جو ہے اس کو سزا ملی، وہ بھی بدکارہ نہیں تھی۔ تو بدکارہ نہیں ہو سکتی نبی کی بیوی۔ تو ایسے باقی لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس یہ کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ اس کے بعد اب پوری پالیسی اب ڈیفائن کی جا رہی ہے۔ تو حد تو بتا دی گئی کہ دیکھو اگر کوئی سزا اگر کوئی کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے سزا کیا ہے وہ ہم نے ڈیفائن کر دی، دیکھ لی، اب اس پہ واضح بھی ہو گیا۔ اب لیکن یہ ہے کہ اس کے قریب بھی تو نہیں جانا نا۔ اصل بات یہ ہے کہ زنا تو آخری معاملہ ہوتا ہے، اس سے پہلے بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے سٹیپس ہیں جو انسان لیتا ہے اور زنا کے قریب پہنچتا ہے۔ تو اسلامک سوسائٹی کے اندر وہ تمام جو راستے ہیں ان کو بند کیا گیا ہے۔ اب یہ پالیسی ڈاکومنٹ جو ہے پورا اب آپ کے سامنے آئے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ایمان والوں اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو۔ سب سے پہلا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، نظر پڑ جاتی ہے نا، نامحرم کے اوپر نظر پڑنا یہاں سے مسئلے کا آغاز ہوتا ہے۔ اور عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب اگر کسی کے گھر پہ آپ جا رہے ہیں، دستک دیا آپ نے، تو کوئی نامحرم عورت سامنے آ جائے، ٹھیک ہے، اور آنکھ لڑ جائے اور یہاں سے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے اب بتایا گیا کہ آداب کیا ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ جب جائیں دستک دینے کے لیے تو آپ سامنے کھڑے نہ ہوں۔ آپ کی سنت کیا تھی کہ 3 دفعہ دستک دیتے تھے، لیکن آپ دروازے کے دائیں جانب کھڑے ہوتے تھے اور آپ کا جو چہرہ ہے وہ دروازے کی طرف نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ انسٹرکشنز ہیں پہلے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو پھر تم اجازت طلب کرو، اور اجازت اگر نہ ملے تو اندر نہ داخل ہو۔ ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں نا کہ وہاں پہ کمبائنڈ فیملی سسٹم تھا، اور گریٹر فیملی بھی ساتھ رہتی تھی، مطلب چاچا تایا ماما سارے ساتھ ہی رہتے تھے۔ تو یہ اس کانٹیکس میں بھی بات ہو رہی ہے نا کہ مطلب بے تکلفی ہوتی ہے، جیسے ماموں کے گھر میں آپ گھس کے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ماموں کی بیٹی بھی تو ہے یا چاچا کی بیٹی بھی تو ہے یا کسی ریلیٹو کی کوئی ایسی وہاں پہ خاتون بھی ہے جس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، مطلب یعنی آپ کے لیے وہ نامحرم ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ کی نگاہ پڑ جائے تو آپ پہلے اجازت لے لیا کرو، بغیر اجازت نہ داخل ہو جایا کرو۔ تو یہاں سے پھر بہت سے مسائل شروع ہو جاتے تھے، نہیں یہیں سے وہ زنا کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں نا، تو اس لیے وہیں پہ روک دیا گیا، انسٹرکشن دے دی گئی۔ اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو لوٹ جایا کرو۔ اور اندر کے گھر والے کہتے ہیں بھی گھر میں وہ صاحب نہیں ہے جن سے ہم ملنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ زبردستی نہ اندر آؤ، ٹھیک ہے، آپ پھر واپس چلے جاؤ۔ یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ یعنی آپ وسلم کے جو دیگر ارشادات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا اجازت کسی گھر میں داخل ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ جھانکنا بھی منع ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ حق ہے اس کا، اگر کوئی جھانک رہا ہے آپ کے گھر میں تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس کی آنکھ پھوڑ دیں، آپ کے اوپر قصاص نہیں ہوگا۔
مزید ہے کہ زیادہ سے زیادہ 3 بار اجازت طلب کرنی چاہیے، اور 3 دفعہ اجازت طلب کرنے کے بعد اگر اجازت نہ ملے تو آپ وہاں سے چلے جائیں۔ ہاں، غیر آباد گھر ہے یعنی پبلک پلیسز ہے، وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے، تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب وہاں پہ ہو تو تم جا سکتے ہو، جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ پھر آگے آگے مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ٹھیک ہے، صحیح بات ہے بھائی، نگاہ تو پڑ سکتی ہے، اب مردوں کی بھی نگاہ پڑ سکتی ہے، عورتوں کی بھی نگاہ پڑ سکتی ہے، تو نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہاں یہی ان کے لیے پاکیزہ ہے، لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت، اپنی جو عزت ہے اس میں فرق نہ آنے دیں، اس کی پروٹیکشن رکھیں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کی جو ظاہر ہے از خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے ان لوگوں کے۔ اب یہاں پہ عورتوں کو ایڈیشنل انسٹرکشن دی جا رہی ہیں۔ عورت کا معاملہ مردوں سے ڈفرینٹ ہے۔ عورت کی جو اوورال جو اس کا وجود ہے، اس کے اندر ایک اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس لیے اس کو ڈھانپنا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اب یہاں پہ پردے کے احکامات ہیں یہ، لیکن گریٹر فیملی کے لیے پردے کے احکامات ہیں، یہ باہر کے پردے کے احکامات نہیں ہیں۔ باہر کے پردے کے احکامات جو ہیں انہیں کہا جاتا ہے یہ احکامات حجاب، وہ اس سے پہلے نازل ہو چکے تھے، یعنی یہ جو صورت نازل ہوئی ہے یہ غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے، اور غزوہ احزاب کے دوران وہ پھر اس کے احکامات نازل ہو گئے تھے جو سورہ احزاب میں ہم پڑھیں گے، اور اس میں تو پھر ساری جسم کو اپنے کور کرنا ہے، چہرے کو بھی کور کرنا ہے، سب یعنی اسلام کی جو انسٹرکشن ہے اس کے مطابق۔ گھر کے گریٹر فیملی کے اندر جو ہے اس کے اندر بتا دیا گیا کہ وہاں پہ بھی آپ رہنا ہے، تو اس کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے کیجول ہو کے وہاں پہ رہیں گی، بلکہ وہاں پہ بھی آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے، جیسے کہ اپنے گریبانوں کو جو ہے ڈھانپ کے رکھنا ہے، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا، مطلب از خود کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا۔ ہاں، خاوندوں کا معاملہ اور ہے، خاوند ہیں، اپنے والد ہیں، خسر ہیں، یا پھر اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے سامنے، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، یا اپنے بھتیجوں کے اور اپنے بھانجوں کے، یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے، یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یعنی اس زمانے میں ہوتا تھا کہ بعض وہ جسے آپ خصی کہتے ہیں، یونیک جنہیں کہتے ہیں، تو وہ بھی ہوتے تھے، گھر میں کام کرتے تھے، تو ان کا معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کیونکہ ان کے اندر یہ جذبہ نہیں ہوتا، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے مطلع نہیں ہے۔ مطلب یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے سامنے ٹھیک ہے، مطلب آپ کا آنا جانا ہو سکتا ہے، زینت آپ کی کھل سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ باقی اس کے علاوہ کوئی بھی اگر ہیں جو نامحرم رشتہ دار، یعنی یہاں پہ جو جن رشتوں کی بات کی جا رہی ہے وہ جو ہیں جو محرم رشتہ دار ہیں، ایون محرم رشتہ دار جو ہیں ان کے سامنے بھی ایک خاص یعنی ایک ڈیسنٹ جو ہے کپڑے آپ کو پہننے، لیکن جو نامحرم ان کے لیے معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ اور اس طرح زور زور سے پاؤں بھی نہ مارو، یعنی تمہیں جو ہے گھر کے اندر، حالانکہ گھر کی بات ہو رہی ہے، یہ گریٹر فیملی کی بات ہو رہی ہے، یعنی اگر آپ چاچا کی طرف جا رہے ہیں، ماموں کی طرف جا رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی جو ہے ایک عورت کو اس طریقے سے نہیں چلنا چاہیے کہ زور سے پاؤں مارے اور اس سے جو ہے وہ کوئی جھنکار کی آواز مردوں تک جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ تو یہ ایڈیشنل انسٹرکشنز عورتوں کے لیے ہیں، یقیناً جو ہے عورتوں کے لیے یہ بات مشکل ہے آج کے دور میں گراسپ کرنا، لیکن اس بات کو سمجھیں کہ جو ہے معاملہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ عورت جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی ہے، اگر وہ اپنے آپ کو نہیں پروٹیکٹ کرے گی تو مردوں کی نگاہیں اس پہ اٹھیں گی، اور یہیں سے پھر جو ہے ان کے اندر، چلو ٹھیک ہے، بے شک یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو مضبوط سمجھتی ہے، وہ نہیں آگے بڑھے گی، لیکن وہ مرد جو ہے اس نے جو جذبہ لے لیا اپنے ذہن میں، وہ تو کہیں اور اس کو استعمال کرے گا نا، تو پھر اس طریقے سے جو ہے یہ زنا کا معاملہ آگے پھیلتا ہے۔ یہ تفسیر عثمانی میں اس کی ساری تفصیل موجود ہے کہ یہاں پہ اصل میں سطر کے احکامات ہیں، حجاب کے احکامات تو سورہ احزاب میں آ چکے تھے، یہ ایڈیشنل انسٹرکشنز تھی کہ گھر کے اندر، گھر کے جو گریٹر فیملی میں کیسے رہا جائے، تو یہاں پہ گریٹر فیملی کے اندر بھی بتا دیا گیا کم سے کم جو ہے وہاں پہ بھی جو ہے آپ کو ڈیسنٹ لباس پہن کے جانا ہے۔ آپ سے کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے۔ اچھا، یہ معاملہ یہ ہے کہ وہ جو غض بصر کی بات ہو رہی ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، تو یہاں پہ آپ وسلم کی بڑی احادیث ہیں اس والے سے کہ زنا کا تو آغاز شروع ہو جاتا ہے، زنا تو ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے وہیں سے جب آپ کسی نامحرم کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو آپ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے، دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، لگاوٹ کی بات چیت کرنا زبان کا زنا ہے، اور آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا ہے، ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کا زنا ہے، اور بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو جاتی ہیں تو شرمگاہ یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہے، تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہے۔ یہ تو آخری سٹیپ ہوتا ہے شرمگاہ کا، باقی یہ ہے کہ زنا تو آنکھوں سے بھی ہوتا ہے، کانوں سے بھی ہوتا ہے، ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے۔
تو ہمیں ان تمام راستوں سے دور رہنا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ آپ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ ایک نگاہ جو ہے پڑ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن دوسری نگاہ جو ہے معاف نہیں ہے. یعنی ایک غلطی سے پڑ گئی ایک نگاہ ٹھیک ہے، آپ پردے بصر کر لیں، دوسری نگاہ نہیں. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ وسلم نے فرمایا کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا تو میں اسے اس کے بدلے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. یعنی طبرانی کی یہ روایت ہے کہ ایک اگر انسان اپنی آنکھوں کو اگر پروٹیکٹ کر لے تو اس کی عبادت میں اس کو مزہ آئے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عبادتوں میں مزہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری نگاہیں جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ نہیں ہیں. اس طریقے سے ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دے گا. تو دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو لنکڈ ہیں کہ یہ جو بد نظری ہے یا اس والے سے جو بھی اگر بری چیز ہم نے سن لی یا بری بات کر دی، اس کا کتنا اثر روحانی طور پہ ہمارے اوپر پڑتا ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہماری عبادات میں مزہ ختم ہو جاتا ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اسی لیے منع کی گئی ہیں. پھر اس کے بعد چہرے کے پردے کے حوالے سے کیونکہ بڑی آج کل جو ہے بحث کی جاتی ہے، تو اس میں آیت حجاب جو ہے جب آئے گی انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے. تو وہاں پہ نا لوگ حجاب کے بڑے الٹے سیدھے مطلب پیش کرتے ہیں کہ جی حجاب یہ نہیں ہوتا کہ چہرہ کور کرنا ہے، حجاب اب اوپر سے بس یہاں لٹکا لیں اس طرح کر کے، یا جو بھی ہے حجاب کی نا بڑی تعبیریں کی جاتی ہیں. تو یہاں پہ کیونکہ اس واقعے کے دوران ایک ایسا مومنٹ آیا کہ جس میں اس کی وضاحت بھی ہوگی. وہ مومنٹ یہ تھا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہے پیچھے رہ گئی تھی. ہم نے بتایا تھا کل جو ہماری ڈسکشن ہوئی تھی کہ وہ جب آخری سٹیپ رہ گیا تھا مدینے سے کچھ فاصلے پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے لشکر کو پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، انہوں نے لشکر کے ساتھ جو ہے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. تو وہاں پہ عائشہ صدیقہ جو تھیں وہ رفع حاجت کے لیے گئیں، تو وہاں پہ اپنا وہ ہار بھول گئیں. تو جب وہ ہار لینے گئیں تو پیچھے سے لشکر چلا گیا. اب وہ جب واپس آئیں تو لشکر موجود نہیں تھا، اس لیے وہیں پر وہ بیٹھ گئیں. تو اب ان کو پتا تھا کہ کوئی صحابی جو ہے واپس آئے گا اور وہ چیک کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی کہ جب لشکر کوچ کر جائے تو کوئی صحابی جو ہے واپس جا کے چیک کر لے کسی کی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ہے. تو ان کو پتا تھا کہ کسی نے واپس آنا ہے چیک کرنے کے لیے. تو وہیں پر وہ چادر اوڑھ کے جو ہے لیٹ گئی. اس پہ جب وہ صفوان بن معطل سلمی جو ہے جب وہ آئے تھے اور آ کے انہوں نے جو ہے سلام کہا تھا، ٹھیک ہے، تو سلام اور کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس پہ وہ فرماتی ہیں کہ آیت حجاب کیونکہ اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی اور اس سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ آیت حجاب کے بعد انہوں نے پھر نہیں دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ کو، اس وجہ سے مجھے وہ پہچان گیا. تو یہاں پہ وہ سارا واقعہ ہے، یہ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ واقعہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جنگل سے واپس آ کر جب میں نے دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے تو میں بیٹھ گئی اور نیند کا غلبہ ایسا ہوا کہ وہیں پر میں سو گئی. صبح کو صفوان بن معطل جو ہیں یہ جو صحابی تھے وہاں سے گزرے تو دور سے کسی کو پڑے دیکھ کر ادھر آ گئے اور یہ آگے الفاظ ہیں فرافانی حین رآنی وکان رآنی قبل الحجاب تیقظت بستر جائی حین عرفنی خمرت وجہی بجلبابی. یعنی اب یہاں پہ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے کیونکہ حجاب کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے. مجھے پہچان کر جب انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اس کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنی چادر سے منہ ڈھانپ لیا. یعنی انہوں نے جو ہے بتایا کہ میں نے اپنے جلباب سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. تو یعنی چہرے کے پردے کے حوالے سے بڑی ایک نص قطعی ہے، یہ بڑی واضح حدیث ہے. اس واقعے کے دوران یہ مومنٹ آیا جس سے پھر اس ساری بات کی وضاحت ہوگی کہ جو لوگ اس میں کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. تو چہرے کا پردہ بھی لازم ہے عورت کے لیے اگر وہ باہر جائے گی. تو گریٹر فیملی کے اندر ٹھیک ہے وہ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، لیکن باہر جائے گی تو اس کو اپنا چہرہ کور کرنا ہے. تو بہرحال یہ ایک مومنٹ ہے اس واقعے کے دوران کی جو بڑا امپورٹنٹ ہے. اس پہ مزید تفصیلی بات ہم سورہ احزاب کے وقت کریں گے انشاءاللہ. تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح ہو ان کا نکاح کر دیا کرو. اچھا اب یہ سارے احکامات جو ہیں اس وقت تک فائدہ نہیں دیں گے جب تک کہ نکاح کو آسان نہیں کیا جائے گا. جہاں پہ سوسائٹی کے اندر نکاح کو آسان کیا جائے گا زنا مشکل ہو جائے گا، اور جہاں زنا جو ہے اس کو آسان کیا جائے گا اور نکاح کو مشکل کیا جائے گا تو زنا پھیلے گا. ٹھیک ہے، تو آج ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھ لیں کہ زنا کرنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ آسان. اور نکاح کرنا کتنا مشکل ہے، اس کے لیے تو بڑے لوازمات ہیں جو پہلے طے کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ابھی تو آپ لوگوں میں سے کسی کا بھی شاید نکاح نہ ہو، کسی کا نکاح ہوا ہے دیکھ لیں، حالانکہ آپ سب کے نکاح ہو جانے چاہیے تھے. ٹھیک ہے،
یعنی آپ سب لوگوں کے نکاح ہو چکے ہونے چاہیے تھے. ہیں جی تحریک چلائے اس کی، پھر اس کی تحریک چلاتے ہیں. اب دیکھیں نا یہ مطلب یہ سوچ بن گئی ہے سارے بالغ ہیں تو کیا ہو گیا بھائی، نکاح ہونا چاہیے، نکاح کو آسان کرو. ٹھیک ہے بعد میں جو ہے وہ کماتا رہے گا، وہ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرتا رہے گا. لیکن یہ مسئلہ ہے کہ جہاں پہ جب نکاح مشکل ہے، اب زنا آسان ہے تو نکاح کر دو، اور اپنے نیک وقت غلام اور لونڈیوں کا بھی نکاح کر دو. یعنی غلاموں کو بھی نہ چھوڑو، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے بھی جذبات ہیں، تو ان کو بھی نکاح کر دو. اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اللہ تعالیٰ خوشادگی والا ہے اور بالا ہے. اور لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے. یعنی اب آپ کے لیے وہی ہے کہ جی آپ جو ہے پاک دامن رہیں. اگر آپ کے پاس استاد نہیں ہے، یعنی آپ نے کثرت سے روزے رکھنے کا کہا ہے تو کثرت سے روزے رکھے، ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے کوئی بچت ہو جائے گی. تو صحیح بخاری کی روایت ہے. لیکن یہ کہ اپنے والدین سے کہیں کہ ہمارا نکاح کریں، ٹھیک ہے، پش کریں آپ بھی نا، کوئی کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو کام ہو. ہیں جی چلو یہاں تک اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے. تمہارے غلاموں میں جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانے چاہے تو تم ایسی تحریر انہیں کرا دیا کرو اگر تم ان کے لیے کوئی بھلائی دیکھتے ہو ان کے اندر. اچھا غلاموں کے لیے ایک اصول رکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کوئی غلام یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے انسٹرکٹ کیا مسلمانوں کو کہ تم یہ کانٹریکٹ کر لیا کرو. لیکن ایسے غلاموں کے بارے میں یہ جو کانٹریکٹ ہے تم نے نہیں کرنا جن کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ بدکار، ٹھیک ہے. یعنی اگر غلام جو ہے کوئی باندی ہے اور پتہ ہے آپ کو کہ یار اس کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو پھر رہا نہ کرو، کیونکہ وہ رہا کر اگر تم کر دیا، تم نے آزاد کر دیا تو باہر جا کے پھر وہ گندگی پھیلائے گی. تو اس لیے انسٹرکشنز ہیں، ویسے جنرل انسٹرکشن یہی ہیں کہ جو بھی اگر غلام یہ کہتا ہے کہ میں اگر آپ کو اتنے پیسے دے دوں محنت کر کے تو آپ مجھے آزاد کر دیں، تو آپ ان کو آزاد کر دیا کرو. اسلام نے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ غلامی کا پورا انسٹیٹیوشن جو ہے ختم کیا. غلامی کی جو ہے اس کا سد باب کیا، اور طرح طرح سے آپ کو پتہ ہے بہانے سے فدیے کے اندر جو ہے غلام آزاد کرنا جو ہے رکھا گیا، اور اس طرح غلامی آہستہ سے ختم ہو گئی. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ انسٹرکٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ اگر ایسی کوئی باندی ہے یا ایسا کوئی غلام ہے جس کے طور طریقے ٹھیک نہیں ہے تو اس کو پھر آزاد نہ کرو، ٹھیک. اور اللہ تعالیٰ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے تو انہیں بھی دو. تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کرے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد ان کو بخشنے والا ہے اور مہربان ہے ان کے اوپر. ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیات اتار دی ہیں، ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے وہ واضح ہو چکی ہے. یعنی اب یہاں پہ بتا دیا گیا کہ جو لونڈیاں پاک دامن ہیں ان کو مجبور نہ کیا کرو. پہلے تو یہ کہ پہلے یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا کہ جو لونڈیاں ہیں ان کو بدکاری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تاکہ اس سے کچھ ہم ارننگ حاصل کر لیں، ٹھیک ہے، کچھ کما لیں. تو اللہ تعالیٰ نے سخت جو ہے اس سے کہا کہ یہ فحاشی کا کام ہے، جس نے ایسا کیا تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہوگا. اس کے بعد ان احکامات کو قبول کرنے والوں کی داخلی کیفیت اور کردار بیان کیا گیا. اللہ ہمارے کہ یہ احکامات جو میں نے بیان کر دیے ہیں نا، یہ ہر بندے کے دل میں نہیں اترنے والے، اس کے لیے خاص قسم کا دل چاہیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا ایک جو ہے ایک نقشہ ہمارے سامنے واضح کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت آیات ہیں یہ. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے. مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے کہ ایک دیا ہے جو کہ الماری کے اندر ہے، ٹھیک ہے. المصباح فی زجاجہ، اور یہ دیا جو ہے ایک قندیل، ایک جو ہے گلاس کے ایک فریم کے اندر ہے. جیسے لالٹین ہوتا ہے، لالٹین آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے دیا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے قندیل لگی ہوتی ہے. یہ دیکھ لیں، اس کو آن کرتے ہیں تو، اور یہ جو لالٹین ہے اس کو امیجن کریں کہ یہ الماری میں پڑا ہوا ہے. اب اس کی ساری تفصیل جو ہے وہ بیان اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. مطلب آپ اسی طرح اپنے رب کیج کو دیکھ لیں. آپ کا جو رب کیج ہے، یہ الماری ہے. اس الماری کے اندر جو ہے جو آپ کا دل ہے وہ ایک لالٹین کی طرح ہے، ٹھیک ہے. اس لالٹین کے اندر ایک دیا ہے اور اس کا ایک شیشہ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تو یہ پیور ہے نا سب چیزیں اس کے اندر، مطلب جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو، نہیں اگر تو نیا لالٹین آپ لے کے آتے ہیں نا تو شیشہ بڑا صاف ہوتا ہے اس کا. اور اس کے اندر اگر آپ نے تیل ڈالا ہے وہ پیور تیل ہے، مطلب اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا تیل اس میں ڈالو کہ ایسا زیتون کا تیل جو کہ ایک ایسے درخت سے آیا ہو جس کو ہر طرف سے سورج کی جو ہے روشنی ملتی ہو، تو وہ پیور تیل ہوگا. آج ہم اسے پیٹرول سے تشبیہ دے دیں کہ پیٹرول ہو جو فوراً جو ہے آگ پکڑ لے. تو یعنی جو تیل ہے اس کے اندر آپ نے پیور ڈالا اس لالٹین میں، اور اس کی جو والز تھیں یعنی جو اس کے شیشہ تھا وہ صاف تھا. تو آپ کو پتا ہے کہ روشنی بڑی زبردست ہوتی ہے، ٹھیک ہے.
یعنی ایسے لالٹین کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس سے لوگ جو ہیں دیکھ سکتے ہیں، اس کی نگاہ جو ہے اس لائٹ کی وجہ سے اس کے آس پاس کی جو سراؤنڈنگس کو اچھی طریقے سے دیکھ سکتی ہے۔ تو اللہ ہمارے بالکل ایسا ہی معاملہ ہمارے دل کا ہے کہ اگر تو یہ جو دل ہے اس کے اندر وہ جو تیل ڈلا ہوا ہے وہ پیور ہے، تیل سے مراد یہاں پہ فطرت ہے، یعنی آپ کی اگر فطرت سلیم ہے، نیک فطرت ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وہ جو لالٹین ہے اس کا تیل پیور ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کی فطرت ہی خراب ہو گئی ہے، یہ فطرت کیا ہوتی ہے جی؟ ہے جی، واٹ از فطرہ؟ فطرت کیا ہے؟ فطرت پیورسٹ فارم ہے انسان کی، وہ کیا ہے؟ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے کہ وہ پیورسٹ فارم انسان کی کیا ہوتی ہے؟ انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کی شخصیات، یعنی ہمارے لیے جو سب سے پیورسٹ اگر کوئی شخص ہو سکتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے دیٹ از نیئرسٹ ٹو دی فطرہ، یعنی آپ بالکل اپنی فطرت پر ہیں، اور آپ اس سے کمپیئر کر لیں اپنے آپ کو، آپ کتنی فطرت سے دور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بچہ تو پیدا فطرت پہ ہوتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا جو ہے تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ ہیں اسے جو ہے عیسائی، مجوسی یا یہودی بنا دیتے ہیں۔ تو فطرت جو ہے ہماری اگر پیور ہے، وہ تو پیور نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ ہماری تو بڑی مست شدہ فطرت ہے۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو شیشہ ہے، شیشہ جو ہے وہ بھی صاف ہونا چاہیے، وہ صاف ہے نہیں ہے، کیونکہ ہم نے وہ کل بھی وہ حدیث پڑھی تھی کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، یہ سیاہ دھبا بیسیکلی اسی شیشے پہ پڑتا ہے، اب جب دوسرا گناہ کرتا ہے پھر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا شیشہ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب ایسا لالٹین جس کا جو تیل ہے وہ بھی مطلب امپیور ہے، مطلب پیور نہیں ہے، اور جس کا شیشہ بھی کالا ہے تو اس سے تو روشنی نہیں نکلے گی۔ تو اللہ ہمارے جس کو یہ روشنی نظر نہیں آئے گی وہ کبھی بھی ان احکامات کی حکمت نہیں سمجھ پائے گا۔ تو ان احکامات کی حکمت کو سمجھنا ہے اگر تو آپ کو فطرت کے قریب آنا ہوگا اور اپنی یہ قندیل ہے اس کو صاف کرنا ہوگا، اور یہ صاف کیسے ہوتی ہے قندیل؟ توبہ سے، استغفار سے، ٹھیک ہے۔ اور فطرت کیسے صاف ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے، ان کی سنت کو فالو کرنے سے۔ تو یہ چیز آپ کو کرنی ہوگی، تب جا کے انسان جو ہے اس مقام پہ پہنچے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ آپ کر رہے ہیں آلریڈی، ٹھیک ہے۔ ایک ہے انٹرنل ایسپیکٹ، یعنی تیل پیور ہونا چاہیے، لیکن باہر سے ایک شعلہ بھی تو آئے گا نا، ایک آگ بھی تو آئے گی۔ وہ آگ کیا ہے؟ وہ آگ کیا ہے؟ کون گیس کرے گا وہ آگ کیا ہے؟ وہ شعلہ کیا ہے جی؟ کون گیس کرے گا؟ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں بھائی قرآن مجید جو ہے وہ شعلہ ہے، وہ آگ ہے جو باہر سے آتی ہے اور ہمارے اندر کے اس تیل کو جلاتی ہے۔ تو جب قرآن کا جو نور ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، ہمارے اندر کا نور بھی اسے ملتا ہے، تو یہ ہو جاتا ہے نور پر نور۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نور علی نور، تو یہد اللہ لنورہ من یشاء، اس نور کے ذریعے سے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت اسے ملے گی جس کے پاس یہ نور ہوگا۔ تو ایک نور قرآن کے اندر ہے اور ایک نور آپ کے اندر ہے، ان دونوں نوروں کو آپ نے جو ہے اگر ملا لیا تو پھر وہ نور ملے گا آپ کو کہ جس کی روشنی میں آپ گائیڈنس حاصل کریں گے۔ یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ ایسے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ کتنی خوبصورت مثال ہے، اور پوری باطنی کیفیت ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ فرماتے ہیں ان گھروں میں جن کے ایسے لوگ جب جن کو نور پر نور مل جاتا ہے، یعنی قرآن کی بھی وہ تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو بھی سمجھتے ہیں، اور باطنی جو ہے ان کی کیفیت بھی جو ہے پیور ہیں، تو ایسے لوگوں کی پھر اور کچھ ایسے لوگوں کے ٹریٹس بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ پھر جو ہے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، یعنی وہ اگر دنیاوی کاموں میں بھی لگے ہوتے ہیں تو اللہ کی یاد سے دور نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ وہ مشہور وہ مقولہ ہے نا کہ ہاتھ کار ول تو دل یار ول، ٹھیک ہے جی۔ تو ہاتھ محنت میں بھی لگا ہوا ہے تو دل جو ہے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، یہ ان لوگوں کی خاصیت ہو جاتی ہے۔ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اور اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا، بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ اور زیادتی بھی عطا کرے گا، یعنی اور مزید بھی عطا کرے گا۔ جو انہوں نے کام کیا اس کا تو اجر ان کو ملے گا ہی، اس پر مزید بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے۔ اچھا، اس کے برعکس وہ لوگ جیسے جو ہے زیادہ تر مسلمانوں کا حال ہے انفارچونیٹلی، کہ ان لوگوں کا حال کیا ہے کہ جو ان احکامات کو نہیں سمجھ پا رہے،
ان کی کیفیت کیا ہے بات نہیں، وہ بھی سمجھے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کافروں کے اعمال جو کفر پہ لگے ہوئے ہیں، ان کے اعمال کی مثال اس چمکتی ہوئی ریت کی ہے جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے جو ہے پانی کا تالاب سمجھتا ہے، جسے آپ معراج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دور سے جو ہے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جناب وہ تو تالاب ہے، حالانکہ وہ تالاب نہیں ہوتا، وہ تو نظر کا دھوکا ہوتا ہے۔ تو دور سے پیاسا اس کو سمجھتا ہے کہ وہ تالاب ہے، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ ہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دے گا۔ یعنی یہ جو لوگ ہیں ان کو اور کچھ نظر نہیں آتا اس دنیا میں، اچھے کام جو ہیں ان کو اچھے نظر نہیں آتے، اچھے نہیں لگتے، یہ اللہ کے سامنے پہنچیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ وہ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ بہت جلد پھر حساب لینے والا ہے۔ جب مثل ان اندھیروں کے ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہوں، ٹھیک ہے، یجدہ شیئا وجد اللہ عندہ وفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب، تو ہم نے پڑھ لیا۔ یا پھر ایسے اندھیرے ہیں جو اندھیروں پر اندھیرے ہیں، اللہ نے ایک نقشہ کھینچا ہے اندھیروں کا کہ ایک سمندری سفر ہو اور اوپر جو ہے کالی گھٹا چھا جائے۔ اچھا، سمندر میں آپ کو پتا ہے کہ ریفلیکشن ہوتی ہے نا آسمان کی، آسمان اگر بلو ہے تو سمندر بھی آپ کو بلو نظر آئے گا، لیکن آسمان اگر بلیک ہو جائے اور رات کا وقت ہو تو پھر کیا ہے کہ ایک ایسا اندھیرا چھاتا ہے وہاں پر کہ جیسا اندھیرا اور کہیں پہ بھی نہیں ہوتا۔ اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ہاتھ اگر آپ نکالو اپنا تو وہ آپ کو اپنا ہاتھ نظر نہ آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے پھر اندھیرے ہوتے ہیں، جن کو پھر وہ نور نہیں ملتا نا، نور نصیب نہیں ہوتا، تو پھر وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے، وہ ان چیزوں کو کبھی نہیں دیکھ پاتے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ انسان سمجھے، اور یہ جس اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے تو اس کے پاس کوئی بھی روشنی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا جو ہے رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور تمام جو معاملات ہیں اسی کے حکم سے چلتے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب کائنات کی ہر شے، جتنے بھی مخلوقات ہیں، وہ سب اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں تو صحیح چلتے ہیں، ویسے ہی تم اپنی سوسائٹی کو میرے احکامات کے مطابق چلاؤ گے تو تمہاری سوسائٹی صحیح چلے گی۔ اور اس لیے کچھ مثالیں دی جا رہی ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے ہوئے اڑنے والے کل پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے، لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں تہہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے پانی برستا ہے، اور وہی آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس سے انہیں برسائے اور جن سے چاہے ان سے ہٹا لے۔ بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے گویا اب آنکھوں کی روشنی سلب کر دے۔ تو یہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہیں سب چیزیں۔ اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو تبدیل کرتا ہے آنکھوں والوں کے لیے، تو اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، عبرتیں ہیں۔ تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پانی سے پیدا کیا، ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں، بعض چار پاؤں پہ چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بلا شک و شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دی ہیں تاکہ اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دے۔ اللہ نے اپنی قدرت کے نظارے اس لیے دکھائے ہیں کہ انسان ذرا سوچے تو صحیح کہ اللہ کے احکامات کو وہ کیوں نہیں مان رہا، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام کائنات کا مالک ہے، اسی نے ہمیں تخلیق کیا، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے اسے کیسے چلانا ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ اس کے کانٹیکس میں منافقین نے جو ہے ایک بہت ہی گھٹیا حرکت کی تھی، اور ایک بڑا ان کا رول رہا، ہمیشہ نیگیٹو رول انہوں نے ادا کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم ان کی تابعداری کرتے ہیں، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے، یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف زبان سے اقرار کر رہے ہیں، اصل میں ایمان ان کے دل میں نہیں ہے۔ جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول ان کے جھگڑے چکا دے تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے فیصلے کرواؤ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتے۔ ہم نے اس طرح کے کئی واقعات دیکھے پہلے بھی کہ یہ اس پہ تو راضی ہو جاتے تھے کہ ہم کعب بن اشرف یعنی یہودیوں کے سردار کے پاس چلے جائیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے۔ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم جو ہے غلطی پر ہیں، تو ہاں اگر انہی کو حق پہنچتا ہو تو مطیع و فرمانبردار بن کر اس طرف جو ہے چلے آتے ہیں۔ یعنی اگر ان کو پتہ ہو، کنفرم ہو کہ بھئی وہ صحیح ہیں، ٹھیک ہیں، ان کا حق ہے، تو پھر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ جب معلوم ہوتا تھا کہ کوئی معاملہ جو ہے دو نمبری والا ہے تو پھر وہ جاتے تھے دوسری طرف جاتے تھے۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر لگا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رسول ان کی حق تلفی نہیں کریں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں۔ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس کی طرف بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہیں ان کے لیے فیصلے کریں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اہل ایمان تو اپنے فیصلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کروانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا
فیصل مانتے ہیں۔ جو کبھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں، خوف الہی رکھے اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، وہی نجات پانے والے ہیں۔ بڑی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے۔ اچھا یہ ان کا اکثر مسئلہ تھا کہ جب جہاد کرنے کی باری نہیں ہوتی نا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں، جہاد کا کوئی ہے تو بتائیں ہمیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، خدا کی قسم ہم بالکل ریڈی ہیں، بالکل ہم جان جو ہے نا وہ نچھاور کر دیں گے آپ کے اوپر۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، جب وہ جہاد کا حکم ہوتا تو بھاگ جاتے۔ تو کہہ دیجیے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت ہمیں معلوم ہے، یعنی تم کس جوگے ہو ہمیں پتہ ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے، یعنی انہوں نے تو ہے تمہارے اوپر تمام باتیں واضح کر دی ہیں، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے، یعنی تمہیں جو اب بتا دیا گیا ہے اب اس کا حساب تب تم سے لیا جائے گا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے نہیں لیا جائے گا، انہوں نے تو تم تک بات پہنچا دی ہے، تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی کرو گے، یعنی تمہیں جو ہے فائدہ اسی وقت ہوگا اگر تم ان کی اطاعت کرو گے۔ سنو، رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف جو ہے پہنچا دینا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایک پیشن گوئی بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ ہم نے کر دیا ہے، وہ کیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے اعمال کیے، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ یقیناً دنیا میں خلافت عطا کرے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی۔ یہاں سے بعض لوگوں نے جو ہے اس پہ ایک پورا فلسفہ کر لیا کہ جی اصل میں دیکھیں نا ایمان اور عمل صالح کی بات کی جا رہی ہے، یہاں جہاد کی تو بات ہی نہ کی جا رہی، تو اس لیے آپ ایمان لائیں اور اچھے اعمال کریں، اللہ خود بہت خلافت عطا کر دے گا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب قرآن کی آیت کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کیا نہیں جا سکتا، قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ بڑی محکم ہوتی ہے، اللہ کو پتہ ہے نا کہ انسان نے کیا اس کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے، تو اللہ نے اس لیے ساتھ ہی بتا دیا کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے تم سے پہلے لوگوں کو خلافت ملی تھی، اور پہلے لوگوں کو جو خلافت ملی تھی اس کا سارا ماجرا قرآن میں بیان کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ بنی اسرائیل ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان کو جو خلافت ملی تھی وہ طالوت اور جالوت کا وہ مارکا تھا جس کے بعد خلافت ملی تھی، تو معلوم ہو گیا کہ یہاں پہ جہاد ایکسکلوڈڈ نہیں ہے۔ اور بائی دا وے جہاد کو غیر عمل صالح کس نے قرار دے دیا؟ بھئی عمل صالح کے اندر تو جہاد بھی تو شامل ہے نا، جہاد بھی تو عمل صالح میں سے سب سے ٹاپ کا عمل ہے، تو یہاں پہ لوگ جو ہیں اس طرح کھلواڑ کرتے ہیں ان آیات کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں قریب جو ہے خلافت عطا کریں گے، اور پھر جو ہے تمہیں تمہاری پاؤں کو جما دیں گے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا اللہ تعالیٰ، جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن کی حالت سے بدل دے گا، ابھی تو خوف کی کیفیت ہے کہ بعد میں امن ہو جائے گا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہیں، یعنی اتنی بڑی پیشن گوئی آنے کے بعد بھی کوئی اگر پھر بھی منافقین جو ہے ان کا طرز عمل ایسے ہی ہو جیسے کہ ابھی ہو رہا ہے، تو پھر یہ ہے کہ ان کے اوپر سخت پھر پکڑ ہوگی ان کی۔ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرمانبرداری کرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسٹرکشن دے رہے ہیں منافقین کو، دیکھو ابھی بعد آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ خیال آپ کبھی بھی یہ خیال کہ آپ کبھی بھی ذہن میں یہ بات نہ لے کے آنا کہ ملک لوگ زمین میں جو ہے ہمیں ہرا دینے والے ہیں، ان کا اصلی ٹھکانہ تو جہنم ہے، جو یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد یہ کچھ ضمن بات بھی منافقین کے بارے سے آئی، کچھ اللہ کی قدرت کا بیان آیا، دوبارہ سے کچھ پالیسی انسٹرکشنز جو ہیں آ رہی ہیں، کچھ پہلے انسٹرکشنز آ چکی ہیں، کچھ اب آ رہی ہیں۔ اچھا یہاں پہ بیسیکلی کیا ہوتا تھا کہ جب بھی قرآن میں کوئی قانون نازل ہوتا تھا تو کوئی بھی قانون جو ہے یا حکم نازل ہوتا تھا تو صحابہ کرام اس پہ عمل پیرا ہو جاتے تھے، مطلب اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اچھا اب کچھ عرصے بعد نا پھر اس میں پروسیجرل ایسپیکٹ سامنے آتے تھے کہ اچھا یہ جو امپلیمنٹیشن اس کی ہو رہی ہے تو اس میں کچھ ایشوز آتے تھے، اس کو پھر ڈسکشن بعد میں اس کی ڈسکشن ہوتی تھی۔ تو یہاں پہ جو احکامات آ گئے ہم نے دیکھ لیے، تو اس کے بعد میں کچھ ایشوز آنا شروع ہوئے سوسائٹی میں، تو اس کی بحث سے پھر اور اس میں کچھ مزید انسٹرکشن بھی دی جا رہی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والو تم میں سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں اپنے آنے کی 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی چاہیے۔ یہاں پہ ایک سوال آیا، مطلب ذہن میں ان کے پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے تو باہر سے بندہ آ رہا ہے، کوئی فار ایگزامپل کو بھانجا بھتیجا ملنے کے لیے آ رہا ہے کسی ماموں کو اپنے یا چاچا کو، تو وہ تو اجازت لے کے آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن گھر کے اندر بھی کیا بچوں کو اجازت دینی چاہیے والدین سے؟ ان کے والدین کے کچھ پرائیویٹ جو ہے ٹائمز ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں گھر کے اندر بھی، یعنی ایک گھر کے اندر بھی جو ہے جو بچے ہیں ان کو بھی اور جو بھی اس طرح کے غلام ہیں جو گھر میں کام کرتے ہیں ان کو بھی اجازت دینی چاہیے، 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی چاہیے، نماز فجر سے پہلے، ظہر کے وقت جبکہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ تینوں وقت تمہاری
تمہارے پرائیویٹ ٹائمز ہیں اور پردے کے ٹائمز ہیں ان وقتوں کے ماسوا نہ تو تم پر کوئی گناہ ہے کہ نہ ان پر کوئی گناہ ہے، یعنی تم کثرت سے، ذریعہ بات ہے گھر کے اندر تو آپ نہیں مطلب اس کو انشور کر سکتے، لیکن ان 3 اوقات میں گھر کے جو خاص گھر کے جو امیڈیٹ فیملی ممبرز ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ تم بھی والدین کے حوالے سے احتیاط رکھو، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس کثرت سے آنے جانے والے ہو، اللہ تعالیٰ اسی طرح کھول کھول کر اپنے احکام تم سے بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ پورے علم اور حکمت والا ہے۔ تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں تو انہیں بھی اب اجازت مانگ کر آنا چاہیے، یعنی جو اگر بچے بڑے ہو گئے تو اب ان کو باقاعدہ اجازت دینی چاہیے، اب یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کی طرح جو ہے ہر وقت جا سکتے ہیں کہیں پہ بھی، اللہ تعالیٰ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حکمت والا ہے۔ اور بڑی بڑی عورتیں جو ہیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ رہی ہو، یعنی عورتیں جو ہیں جن کا وہ جو پیریڈ آنا بند ہو جاتا ہے اور پھر وہ خواہش نہیں رہتی ان کو، تو وہ اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، مطلب آؤٹر گارمنٹس۔ اب یہاں پہ بوڑھی عورتوں کے حوالے سے بات آئی کہ اب ان کے لیے تو مشکل ہوگی، یہاں پہ تو کیونکہ گھر کی بات ہو رہی ہے، یعنی گریٹر فیملی کی بات ہو رہی ہے، تو گریٹر فیملی میں ایک تو آپ ایک وہاں پہ کیا ہوتا تھا اور آج بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک تو نارمل لباس ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کو دوپٹہ اوڑھتے ہیں، چاہے چادر اوڑھتی ہیں عورتیں، اس طریقے سے وہ بھی کچھ جو ہے نا عبایا وغیرہ پہنتی تھیں اوپر یا جو بھی اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے۔ تو بوڑھی عورتوں کے حوالے سے سوال آیا کہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، مطلب ٹھیک ہے جوان عورتوں کے لیے تو ٹھیک ہے، گھر کے اندر جو ہے اپنے آپ کو اس طرح کور کرنا آسان ہے، بوڑھی عورت کیا کرے؟ تو اللہ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بوڑھی عورت کے اوپر جو ہے ایکسیپشن آ گئی کہ وہ اپنی آؤٹر گارمنٹ یعنی کوئی چادر وغیرہ اوڑھی ہے تو وہ بے شک اگر نہیں پہن کے رکھتی گھر کے اندر گریٹر فیملی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطیکہ کہ وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ میک اپ کر کے بیٹھی ہو، تو ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے جی، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تاہم یعنی بوڑھی عورتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، تاہم اگر ان میں سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ اچھا، اندھے پر، لنگڑے پر، بیمار پر، خود تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو یا اپنے باپوں کے گھروں سے کھا لو یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھا لو، اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھا لو یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھا لو یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے کھا لو یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے کھا لو یا اپنے ماموں کے گھروں سے کھا لو یا خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو۔ اچھا، اب اس سے یہ پوری بات واضح ہوگی، پورا کانٹیکس واضح ہو گیا کہ یعنی بات ہو رہی ہے ان رشتہ داروں کی، یہ قریبی رشتہ دار ہیں نا، سارے ماموں ہیں، بھتیجا ہے، بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب انسٹرکشنز یہ دی جا رہی تھی نا کہ اجازت لے کے جاؤ۔ اچھا، اب صحابہ کرام تو بڑے سیریسلی ہماری طرح تھوڑی تھے کہ ہم نے سنا اور بات کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا، وہ تو فوراً سنتے تھے، فوراً امپلیمنٹ کرتے تھے۔ اچھا، یہاں پہ ان کو بڑا مسئلہ ہو گیا کیونکہ وہ تو بڑا کثرت سے آنے جانے والے تھے، وہ بڑی بے تکلفی تھی ان کے آپس میں، جیسے ہماری گریٹر فیملی میں ہوتی ہے، آپ کے ماموں گھر میں چلے جاتے ہیں یار، وہ بھی کھانا کھا لیے، کبھی چاچے کے گھر میں چلے گئے کھانا کھا لیا یا بھائی کے گھر میں چلے گئے، یہ تو ایک بے تکلفی ہوتی ہے۔ تو وہ جو تھے ان کے اجازت کا معاملہ آ گیا کہ جناب پروٹیکشن کی بات آئی تو انہوں نے جانا ہی چھوڑ دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کب کہا کہ نہ جاؤ، بھائی جاؤ، اجازت لے کے جاؤ نا مطلب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی اس پہ مسئلہ نہیں ہے کہ تم اگر اپنے بھائیوں کے گھر میں جا کے کھانا کھا لیتے ہو یا بے تکلفی سے اپنے پھوپھیوں یا چچاؤں کے گھروں میں چلے جاتے ہو، پر اجازت لے کے جاؤ، میں نے یہ کہا ہے، یعنی اتنے سیریس تھے صحابہ کرام کہ انہوں نے جانا ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی، تو یہ وہی امپلیمنٹیشن کے والے سے جو ایشوز آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی، تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، تم سب ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ یا الگ الگ جو ہے تم گھروں میں گھروں میں جا کے کھانا کھاؤ، تم ایک دوسرے کے سامنے جو ہے کثرت سے آنے جانے والے ہو، بس گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، دعائے خیر ہے یہ تمہیں کرنا چاہیے، یہ اور پقیدہ ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ جو بات ہے، اسی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم امپلیمنٹ کرو، یوں ہی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تم سے اپنے احکامات بیان کرتا ہے۔ اور پھر اجتماعی زندگی کے حوالے سے کچھ انسٹرکشنز یعنی ضمناً ہے، یہ اس پالیسی ڈاکومنٹ کا حصہ نہیں ہے، بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ پالیسی ڈاکومنٹ یا کوئی احکامات نازل ہوتے تھے تو اس دوران کوئی اور ایشو ہوتا تھا تو اسے ضمناً یا تو اللہ تعالیٰ صورت کے آغاز میں ایڈریس کر لیتے ہیں یا اینڈ میں ایڈریس کرتے ہیں، تو یہاں پہ اینڈ میں ایڈریس کر دیا گیا۔ ایک چھوٹا سا ایشو اس زمانے میں چل رہا تھا کہ جب صحابہ کرام یا جو تھے مسلمان ان کو آپ وسلم کسی بڑے کوئی کولیکٹیو ایشو کے اوپر کال کرتے تھے تو ذریعہ پتہ سب کو وہاں پہ آنا چاہیے نا، جب آپ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کولیکٹیو کو سوسائٹی کا ایشو ہے آؤ ڈسکس کرتے ہیں، تو وہاں پہ کچھ لوگ جو تھے، خاص طور منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ آتے تھے اور پھر کھسک جاتے تھے، یعنی بغیر اجازت دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اجازت تو لے کے جاؤ کم سے کم، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ تم کھسک جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، جو جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اول تو یہ ہے کہ اس کو جو کلیکٹیو میٹر ہے اس کو امپورٹنس دینی چاہیے اور اس کو اس طرح کھسکنا نہیں چاہیے، اس کو ٹائم لے کے آنا چاہیے، لیکن اگر وہ جانا ہی چاہتا ہے کم سے کم اجازت تو لے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بتا دیا۔ تم اللہ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوا نہ سمجھو، اور دوسرا مسئلہ ہے کہ یہ تو نبی تمہیں اللہ کے بلا رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، کوئی اور امیر وغیرہ مسلمانوں کا جو امیر ہے یا مسلمانوں کا کوئی لیڈر ہے وہ بلائے
تو پھر تو بھی وہ ایک بری بات ہے نا. لیکن اگر اللہ کے رسول بلا رہے ہیں تو یہاں تو مسئلہ اب زیادہ امپورٹنٹ ہے نا کہ ان پہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو جائے گی. تو ان کے بلاوے کو تم ایک دوسرے کا بلاوا نہ سمجھا کرو. تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہیں. جو لوگ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ آ پہنچے. آگاہ ہو جاؤ کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. جس روش پر تم ہو وہ اسے بخوبی جانتا ہے, اور جس دن یہ سب اس کی طرف لٹائے جائیں گے اس دن ان کو ان کے کیے سے وہ خبردار کر دے گا. اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. تو یہاں پہ سورہ وہ ختم ہوئی. اب یہاں پہ ایک اور گروپ کا آغاز ہو رہا ہے. یعنی یہاں پہ وہ جو گروپ ہم نے بتایا تھا نا 14 مکی صورتیں تھیں, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک اس کی ٹپ پر جو ہے ایک سورہ نور تھی. اب جو ہے یہ بھی کبھی طویل ایک سلسلہ ہے, تقریباً غالباً 13 اس کے اندر مکی صورتیں آتی ہیں, اور نہیں شاید 8 ہیں گے, اب مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. نیکسٹ ٹائم ہم اس کو دوبارہ سے میپ دیکھ لیں گے. اس کے بعد پھر ایک اس کی ٹپ پر سورہ احزاب آئے گی. تو سورہ نور کی امپورٹنس آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس سے پہلے 14 مکی صورتیں کیوں رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے. یہاں سے ایک اور گروپ کا آغاز ہو رہا ہے سورہ فرقان سے. تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ مکی زندگی کا تیسرا دور ہے, یہ 5 سے 10 نبی کا زمانہ ہے. ابن جریر اور امام رازی نے یہی قول نقل کیا گیا ہے, ان کے ذریعے سے یہی قول نقل ہوا کہ سورہ نساء سے 8 سال پہلے یہ صورت نازل ہوئی تھی. تو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیے گئے ہیں. اچھا, اس دور میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں نا 5 سے 10 نبی میں, وہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ان صورتوں میں سمجھانے کا عنصر غالب ہے. لیکن جو 10 سے 13 نبی میں صورتیں نازل ہوئی ہیں اس دوران, اس میں ڈراوا زیادہ ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے بات سمجھائی جا چکی تھی اور وہ لوگ نہیں مان رہے تھے, اس لیے پھر ان کو جو ہے ڈرایا گیا ہے. تو یہاں پہ سمجھانے کا عنصر غالب ہے, اور اچھے اور برے کردار ان کی صفات کو جو ہے پیش کیا گیا, اس کا موازنہ بھی جو ہے آخر میں اسٹیبلش کیا گیا. تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تو اللہ تعالیٰ پاک ہے, وہ بابرکت ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو جائے. فرقان کہتے ہیں حق و باطل میں تفریق کرنے والا, یعنی اسی لیے اسے فرقان کہا گیا. یہ قرآن کی ایک بڑی اہم صفت ہے کہ یہ صحیح اور غلط میں تفریق کرتا ہے, صحیح اور غلط کو اسٹیبلش کرتا ہے. تو جو زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے, جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے, جس کے پاس بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے, جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی, تو یہ اس رب نے اب ایک فرقان نازل کر دیا ہے. اب بڑی بات ہے اس پہ اعتراض کرتے تھے یہ لوگ, تو اللہ تعالیٰ ان تمام اعتراضات کو یہاں پہ جو ہے واضح کر رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں کہ لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیا گئے ہیں. یعنی مشرک جو ہیں شرک کیا کرتے تھے, تو جو خود اپنے لیے بھی کسی کی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے, جو نہ مار سکتے ہیں نہ ہی جو ہے کسی کو اٹھا سکتے ہیں دوبارہ سے, نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں. تو یعنی یہ ان کا معاملہ ہے کہ پھر بھی لوگوں نے جو ہے معبود بنائے ہوئے ہیں. جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے. اب یہ اعتراض ان کا قرآن کے اوپر ہے کہ یہ تو من گھڑت چیز ہے, شخص نے آپ ہی اسے گھڑ لیا ہے, اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے. یعنی وہ کہتے تھے کہ جناب یہ کچھ غلام ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو ہیلپ کرتے ہیں, اور یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین و آسمان کا بھید جانتا ہے, اس کا راز جانتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے. یعنی یہ بات نہیں ہے کہ اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے, بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نازل کیا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے. اب ایک اعتراض تو قرآن کے اوپر ہوا, دوسرا اعتراض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا. ان کا یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا, کبھی اللہ کے رسول پر اعتراض کرتے تھے, کبھی قرآن کے اوپر اعتراض کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اعتراض تھا وہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے, یہ تو کھانا کھاتا ہے, یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے, بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا جاتا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا, یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی ہو جاتا, یا اس کے پاس کوئی باغ ہو جاتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کر لیتا. یہ تو بیچارہ جو ہے خود محنت کر کے کماتا ہے, اس کے پاس باغ بھی کوئی نہیں ہے, اور ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چل رہے ہو, یہ تو ایسا شخص ہے جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے. تو یہ طرح طرح کے اعتراضات اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہو رہے ہیں, کبھی قرآن کے اوپر, کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو اللہ فرماتے ہیں بڑی خوبصورت انداز ہے, اپنے حبیب سے کہتے ہیں انظر, اے حبیب دیکھیے تو صحیح, کیف ضربوا لک الامثال, آپ کے بارے میں کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں. یعنی کتنی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. فضلوا فلا یستطیعون سبیلا, ایسے بیٹھے ہیں کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی. تو بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کو کہتا چیز سے بھی زیادہ ان کو دے دے. یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی باغ ہوتا,
آپ کا کوئی فرشتہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو چاہتا تو اس سے بہتر چیز آپ کو عطا کر سکتا تھا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ مسئلہ کیا ہے، اس آخری گھڑی کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جو آپ سسٹم پہ اعتراض کر رہے ہیں، کبھی قرآن مجید پہ اعتراض کر رہے ہیں، تو اصل میں یہ آخرت کو نہیں مانتے۔ اس لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے بفرنا اور دھاڑنا سنیں گے۔ جہنم جو ہے قرآن مجید میں ایک مونسٹر کے طور پہ پیش کی جاتی ہے، اور واقعی یعنی حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جہنم جو ہے ایک بہت بڑے مونسٹر کی شکل میں لے کے آئی جائے گی، اس کو زنجیریں کھینچ کے لائیں گی، زنجیروں کے ذریعے سے کھینچ کے لایا جائے گا، اور 70,000 جو ہے فرشتے جو ہے اس کو زنجیروں سے کھینچ رہے ہوں گے، اور یہ دھاڑ رہی ہوگی وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور آپ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ تم اس کے دھاڑنا جو ہے سنو گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لایا جائے گا اور آپ وسلم کی بائیں جانب پہ یہ کھڑی ہو جائے گی، اور یہ حل من مزید کا جو ہے وہ نعرہ لگائے گی، اور ڈالو میرے اندر، اور ڈالو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھیں گے تو یہ چپ کرے گی، ورنہ یہ چپ نہیں کرے گی، کہے گی کہ اور ڈالو میرے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کا وہی منظر دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ غصے سے جو ہے بپر رہی ہوگی، دھاڑ رہی ہوگی، اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں جو ہے وہ زنجیریں ڈال کے پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پہ کہہ دیں گے ان سے کہ آج ایک موت نہ پکارو، کئی موتیں پکارو، کیونکہ موت جو ہے اب تمہیں نہیں آنے والی۔ آپ کہہ دیجیے کہ کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا جاتا ہے، جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصلی جگہ ہے، یعنی کون سی جگہ بہتر ہے، ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، خود سوچ لو۔ وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وہاں پر، یہ تو آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو بالکل جو ہے ضرور ہو کے رہے گا۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور سوائے اللہ تعالیٰ کے جنہیں یہ پوچھتے رہے، انہیں جمع کر کے پوچھے گا کہ میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا یہ خود ہی جو ہے راہ سے گم ہو گئے تھے، خود ہی گمراہ ہو گئے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ تو پاک تھا، خود ہی تو پاک ہے اس سے، یہ زیبا نہ تھا ہمیں کہ ہم کو ایسی بات کرتے، یہ خود ہی گمراہ تھے۔ تو انہوں نے تو تمہیں تمہاری تمام باتوں میں جھٹلایا، اب نہ تو تمہیں عذابوں کے پھیرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی مدد کرنے کی تم میں سے، جس نے ظلم کیا ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھا کے رہیں گے۔ اس کے بعد پھر کچھ اعتراضات کا ذکر ہے کہ اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ یہ سارے اعتراضات تھے، مطلب وہ سلسلہ چل رہا تھا، کبھی کہ یہ کہتے تھے، کبھی یہ کہتے تھے، یعنی فرمائشی معجزات بھی مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں ان کو ملنے والی نہیں ہیں، لوگوں نے اپنے آپ کو ہی بہت بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی ہے۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان گناہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی۔ یعنی کہہ رہے ہیں فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے؟ تو فرشتے ایسے نازل نہیں ہوتے، جب فرشتے نازل ہو جائیں تو پھر وہ دن جو ہوتا ہے وہ عذاب کا دن ہوتا ہے، اور کہیں گے یہ محروم ہی محروم رہ گئے، انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں جو ہے ذروں میں اڑا دیا۔ البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اور خوابگاہ بھی بہتر ہوگی، اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اس دن صحیح طور پر جو بادشاہ صرف رحمان کی ہوگی، اور یہ کافروں پر بہت ہی بھاری دن ہوگا۔ اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا ہائے کاش کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی اختیار کی ہوتی، کاش میں مسلمان ہو گیا ہوتا۔ اس کے بعد پھر مزید کچھ باتیں ہیں، اور اس دن جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ اے میرے رب، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ گلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے روز محشر اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے کہ بے شک میری امت نے اس قرآن کو جو ہے چھوڑ دیا تھا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بعض گناہ گاروں کو بنا دیا، اور آپ کا رب جو ہے ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا ہی کافی ہے۔ اور کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن سارے کا سارا کیوں نہیں اتارا تھا؟ ایک اور اعتراض قرآن کے اوپر ہوا، ملٹیپل اعتراضات کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ان کا اعتراض تھا کہ ایک ہی وقت میں قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کا پھر ارشاد ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ ہم آپ کا دل مضبوط کر دیں، یعنی آپ کے اوپر اگر ایک قرآن یکبارگی نازل ہوتا تو آپ کا دل اس کو نہ سہ سکتا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب رفتہ رفتہ وحی آتی تھی تو آپ کے اوپر بڑی اس کے اوپر کیفیت طاری ہو جاتی تھی، بڑا سخت ہوتا تھا آپ کے اوپر یہ۔ تو ایک تو یہ کہ آپ کا دل اس پہ مضبوط رہے، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ سنایا ہے آپ کو، تاکہ آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر کے، یا آپ کو جو ہم یاد کروائیں اچھی طریقے سے آپ اس کو بیان کر دیں، یا آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں اس کا سچا جواب اور عمدہ توضیح آپ کو بتا دیں۔ یہ بھی اس کا ایک مقصد تھا کہ جیسے جیسے آپ کے اوپر اعتراض اٹھائیں تو اس وقت جو ہے ریئل ٹائم میں ہم آپ کو اس کے جوابات بھی دیتے جائیں۔ جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہی بدتر مکان والے اور گمراہ تر راستے پر ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ وعید سنا رہے ہیں ان لوگوں کو جو نہیں مانتے، جو کفر پڑے ہوئے ہیں،
کہ اللہ ہمارے بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنایا اور کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، اور پھر ہم نے انہیں بالکل ہی جو ہے ختم کر دیا۔ اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جو جھٹلایا تو کہا کہ ہم نے ان کے لیے اسٹیبلش کر دیا کہ تم غرق ہو جاؤ۔ تو لوگوں کے لیے انہیں نشان عبرت ہم نے بنا دیا اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اور عادیوں اور سمودیوں اور کنویں والوں کو اصحاب الرس جو ہے یہ بھی ان کے بارے میں آتا ہے، کوئی ایسی قوم تھی جنہوں نے اپنے نبی کو جو ہے کنویں میں لٹکا دیا تھا اور کنویں میں لٹکا کے شہید کیا تھا، اس لیے ان کو اصحاب رس کہتے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں کلیئر کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ بہرحال یہ بھی کوئی قوم تھی۔ تو عاد اور سمود کا تو ہم ذکر کر چکے ہیں، اور جو اصحاب الرس ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے سزا دی اور بہت سی امتوں کو ہم نے اس کے علاوہ بھی ہلاک کر دیا۔ تو یہ جو قوم ہے یہ بھی بچنے والی نہیں ہے، اور ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کی، پھر ہر ایک کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا۔ یہ لوگ اس بستی کے پاس سے بھی گزرتے ہیں جن پر بری طرح سے بارش برسائی گئی تھی، یعنی قوم لوط کی جو بستی ہے، کہ یہ پھر بھی اسے دیکھتے نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں مر کر جی اٹھنے کی امید ہی نہیں ہے، یہ یقین نہیں رکھتے آخرت کا انکار جو ہے سب سے زیادہ انسان کو اس طرح کی سرکشی کے اوپر ابھارتا ہے۔ اور تمہیں جب کبھی دیکھتے ہیں تو تم سے جو ہے ہمیشہ ہنسی مذاق کرتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وہ تو کہیے کہ ہم اس پر جمے رہے، ورنہ انہوں نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دینے کی پوری جو ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، یعنی انہوں نے کہا ہم تو ڈٹے رہیں گے اپنے معبودوں کے اوپر، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد پھر منکرین کے انکار کی اصل وجہ بیان کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے ایسے شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنے ہی نفس کو خدا بنا لیا، اور فانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا آپ اس کی وکالت کریں گے؟ یعنی جو شخص جو ہے اپنے نفس کو ہی خدا بنا لے تو اس کو اب کوئی بات سمجھا نہیں سکتا، اس کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی یہ بات۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب آپ اس کے لیے جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنا مرضی اس کو دعوت دیتے ہیں، وہ سمجھنے والا نہیں ہے۔ اسے شرک نفس کہتے ہیں، جو انفارچونیٹلی ہم سب بھی شاید اس کے اندر ملوث ہیں، کہ جب بھی اللہ کا حکم آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دل مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ دل مانتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی حکم کو مان لیتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، دل نہیں مانتا تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ہمارا موڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ معاملہ بیسیکلی پھر نفس کی اطاعت ہے۔ اگر تو اللہ کا حکم ہے تو وہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں اس کو ماننا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں؟ آپ یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ جب ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو یہ سننے والے ہوتے ہیں؟ وہ تو میرے چپائے ہو جیسے ہیں، یعنی جیسے بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے، بھینس کو تو کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اسی لیے چوپایوں کی مانند ان کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طریقے سے پھیلا دیا ہے، اور اللہ چاہتا تو اسے بالکل جو ہے ٹھہرا دیتا۔ پھر ہم نے آفتاب کو اس پر ایک دلیل بنایا ہے، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو میری قدرت کے مناظر بتاؤ، کہ دیکھو یہ تمام جو چیزیں ہیں، تمام مخلوقات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، تو تم کیوں نہیں سمجھتے؟ تو اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند کو راحت بنائی اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا، اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، پھر ہم آسمان سے پاک بانی برساتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں، اس سے ہم اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چوپائیں اور انسانوں کو پھیلاتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور بے شک ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا نہیں۔ یعنی معاملہ وہی ہے کہ یہ تمام نعمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور ان کا شکر ادا کرنا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کم سے کم تسلیم کیا جائے کہ ہمارے رب ہیں، لیکن لوگ نہیں مانے، اور اکثر لوگ جو ہے وہ ناشکری کی روش پہ چلے۔ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اب جو ہے جو اب ارینجمنٹ ہے وہ تو یہی ہے نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو ہے یہ امت نے اب اس دین کو آگے لے کے جانا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے تو ہر بستی میں بھی ابھی وہی سلسلہ جاری رہتا کہ ہر بستی میں ایک رسول ہم بھیجتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اب ہو گیا کہ اب یہ گلوبل جو ہے معاملہ ہے، اس میں اب امت کو یہ کام کرنا ہے۔ تو فلا تطع الکافرین، تو اس لیے اے رسول اللہ علیہ وسلم آپ تو ان کافروں کی بات نہ مانیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور ان کے ذریعے سے اور ان کے خلاف جہاد کریں، قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد، یہاں پہ ہی کی ضمیر جو ہے قرآن کے لیے، تو قرآن کے ذریعے سے ان کے خلاف آئیڈیالوجیکل وار آپ کو کرنی پڑے گی، اور یہ آج ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ جو دوسری طرف باطل نظریات پیش کیے جا رہے ہیں ان کے خلاف ہمیں قرآن کے نظریات پہ پیش کرنے پڑیں گے، تو یہی ہماری جو آئیڈیالوجیکل سٹرگل ہوگی۔ تو اس پہ اللہ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھا اور مزدار ہے،
پینے کے لیے ہے اور یہ ہے کھاری کڑوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی ہے۔ یعنی دنیا میں جو ایک پورا نظام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک پاک پانی ہے پینے کے لیے، صاف پانی ہے، دوسرا جو ہے وہ کھارا پانی ہے، کڑوا پانی ہے۔ یہ دونوں پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس صاف پانی کو اگر جو ہے اس میں ملا دے تو پھر ہمارے لیے پینے کے لیے پانی نہ بچے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ، وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتہ والا بنا دیا۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح مولانا مودودی اس کے بارے سے لکھتے ہیں کہ جس طرح کنبے مل کر معاشرے اور پھر تہذیبوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، جیسے دریا جو ہیں وہ سمندر میں جا کے ملتے ہیں، تو اس طرح کے جو ہے نظام ہے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو کوئی نفع دے سکیں نہ ہی نقصان پہنچا سکیں، اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا۔ تو ہم نے تو آپ کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے، اور کہہ دیجیے کہ میں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مطلب جو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑنا چاہے، یعنی میں تو ہدایت کے لیے تمہیں جو ہے یہ سب سمجھا رہا ہوں۔ اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، جسے کبھی موت آنے والی نہیں ہے، اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین اس کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، اور وہ رحمان ہے جو آپ اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھ لیں۔ یہی حق ہے، یہی بات جو ہے درست ہے رحمان کے بارے میں۔ ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ رحمان کون ہے، ہم تو رحمان کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، رحمان کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دے رہا ہے؟ اور اس تبلیغ نے ان کی نفرت میں مزید اضافہ کر دیا، یعنی اس پہ جو ہے اس طرح کے اعتراض وہ کرتے تھے اور پھر نہیں مانتے تھے۔ بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں آفتاب بنایا اور منور جو ہے ماہتاب بنایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مناظر بار بار بیان کر رہے ہیں، اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے بنا دیا، کہ رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتا ہے۔ اللہ کے وجود کے اوپر کتنی بڑی دلیل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو پھر کبھی تو ایسا ہونا چاہیے تھا نا کہ 2 دن آ جاتے، 2 راتیں ساتھ آ جاتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ رات اور دن کا جو اس طرح کا آنا ہے پے در پے، اس میں اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے والا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شعورداری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر اینڈ میں سورت کے اندر عباد الرحمن کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے نیک بندے وہ کون ہیں، ان کی کچھ صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ یہ وہ لوگ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مجھے کون سے بندے پسند ہیں۔ آپ دیکھیں اتنی واضح بات جب اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں تو اب ہمیں تو ہمارے لیے بڑی سمپل بات ہو گئی ہے کہ ہم ان ٹریٹس کے اوپر اپنے آپ کو لے کر آئیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو یہ بندے پسند ہیں، یہ میرے بندے ہیں، یہ رحمان کے بندے ہیں۔ سب سے پہلا معاملہ کیا ہے کہ جو زمین پر جو ہے چلتے ہیں تو وہ اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں، وہ جو ہے تکبر کے ساتھ نہیں چلتے۔ جب ان کا بے علم لوگوں کے اوپر سے گزر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا سلاما، کبھی بھی جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ آپ کیچڑ میں پتھر مارو گے تو آپ کے کپڑے گندے ہوں گے۔ تو اگر اس طرح کے فضول لوگ ہیں ان سے کبھی جھگڑنا نہیں چاہیے، ان سے بس آپ کو بس صرف نظر کر کے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن یہ لوگ آپ کو کوشش کریں گے انگیج کرنے کی، یا آپ کو انگیج کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو گالی دیں گے، آپ کو طرح طرح سے تنگ کریں گے، لیکن آپ جو ہے اس ٹریپ میں نہیں پھنسیں گے تو آپ بچ جائیں گے۔ اگر آپ ان کے ٹریپ میں پھنس گئے تو پھر آپ ہی ان جیسے ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ کبھی جاہلوں سے نہیں الجھتے اور زمین پہ جو ہے ادب سے چلتے ہیں اور جو ہے تواضع سے چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔ اللہ کو رات کا قیام بہت پسند ہے، تو خاص طور پہ رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کا یہ وصف ہوتا ہے، اور جو یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم سے دوزخ کا عذاب دور رکھ کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے اوپر طاری ہوتا ہے۔ خوف بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کے اوپر رہتا ہے انسان سیدھے راستے پر رہتا ہے، اور یہ دور ہو جائے تو پھر انسان جو ہے وہ تو پھر کچھ بھی کرے گا۔ تو یہاں پہ خاص طور پہ ان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین مقام ہے، یعنی مستقل رہنے کے لیے بھی دیکھا جائے تو بدترین مقام ہے، عارضی رہنے کے والے سے بھی دیکھا جائے تو بدترین مقام ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام جو ہیں ان کو ایک لمحہ جو ہے وہ جہنم کا دکھایا گیا اور ایک لمحہ جو ہے جنت کا دکھایا گیا، ایکسپیرینس کرایا گیا۔ تو یہ جبرائیل علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بڑی سے بڑی اگر تکلیف بھی کوئی ہے تو وہ جہنم کے ایک لمحے سے زیادہ، ایک جہنم کو جو ایک لمحہ ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، اور دنیا کے اندر کی جو بڑی سے بڑی آسائش اگر کیوں نہ ہو
جنت کا ایک لمحہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہے. یعنی یہ لمحے کی بات ہو رہی ہے، ایک مومنٹ اگر آپ نے جنت میں گزار لیا دنیا کی بڑی سے بڑی آسائش سے بہتر ہے. اور جہنم کا ایک لمحہ جو ہے وہ دنیا کی بڑی سے بڑی اذیت سے بدتر ہے. تو اس لیے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ تو یہ جو ہے اچھی جگہ ہے مستقل قیام کے لیے اور نہ ہی عارضی قیام کے لیے. اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں. تو خرچ بھی جو ہے میانہ روی سے کرنا چاہیے، بخیلی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ نہ ہو کہ اسراف کہتے ہیں ضرورت کی چیز میں حد سے زیادہ خرچ کر دینا. ضرورت کی چیز کیا ہے؟ آپ کی گاڑی ہے، آپ کا بنگلہ، آپ کے گھر ہے، آپ کے کپڑے ہیں، ان کے اندر بھی ضرورت سے زیادہ جو ہے خرچ نہیں کرنا چاہیے. جتنا ضرورت ہے اتنا خرچ کرنا چاہیے، اور اس سے زیادہ خرچ کریں گے تو اسراف ہو جائے گا. باقی تبذیر تو اس سے آگے بڑھ کے معاملہ ہے کہ جو ایسے معاملے میں آپ خرچ کریں جس کا نہ کوئی فائدہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں. تو یہ لوگ ہیں اس پہ چلتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنے کا اللہ نے منع کیا ہے قتل نہیں کرتے سوائے ان کے جن کا قتل کرنا واجب ہو چکا ہو. یعنی ظاہر بات ہے کفار کے خلاف لڑائی کرتے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن کے بارے میں جن کی حرمت اسٹیبلش ہے ان کو قتل نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. اور جو کہ یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال جو ہے وہ لے کر آئے گا. 3 بڑے گناہوں کا ذکر آیا، شرک جو کہ کفر ہے، اس کے بعد پھر وہی 2 میں نے بتایا نا کہ یہ ان کا تو ذکر بار بار ساتھ آئے گا، قتل زنا. یہاں پہ بھی دیکھیں آ گیا کہ وہ ہر وقت جو ہے ان کبائر سے بچتے رہتے ہیں. اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب کیا جائے گا اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ ہی اس میں رہے گا، سوائے لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائے اور نیک اعمال کریں. ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. دین کے اوپر چلنا مشکل ضرور ہے، لیکن جس حالت میں بھی آپ ہیں اس سے پلٹنا بہت آسان. انسان جب بھی جو ہے مشکل میں پھنسا ہوا ہے، گناہ کر رہا ہے، پلٹنا جو ہے سمپل توبہ کرے انسان پلٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بندہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، صحیح ہے کی روایت میں ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے، سیریل کلر تھے وہ مطلب. اور اس کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہوگی. وہ ایک راہب کے پاس آیا، اس کہا کہ جی میں 99 قتل کیے ہیں، میرا کیا بنے گا، میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا تو بہت منحوس آدمی ہے، تیری تو نوست میرے پہ پڑ رہی ہے، دفع ہو رہے یہاں سے. تو اس نے کہا ایسے کی تیسے اس کو بھی 100 پورے کر دی. تو 100 پورے کرنے کے بعد پھر اس کو احساس ہوا، پھر کسی اللہ والا کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا ہاں توبہ تو قبول ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ تجھے ہجرت کرنی ہوگی، یہ برے لوگوں کی جو زمین ہے نا جس کے اندر تو ہے اس سے تجھے نکلنا ہوگا، پوری کمپنی چھوڑنی ہوگی، تو نکل جا اور توبہ کر. تو وہ وہاں سے نکل جاتا ہے، راستے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. جہنم کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں. جنت کے فرشتے کہتے ہیں جی کہ یہ تو جنت میں جائے گا جی، ٹھیک، کیونکہ یہ تو اس نے توبہ کر لی ہے. جہنم کے فرشتے کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا ہے اس نے کیا کچھ کیا ہے، اس نے تو بڑے برے کام کیے ہیں، اتنے قتل کیے ہیں. تو ان دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اس زمین کے قریب ہے جس زمین سے نکلا ہے تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اور اگر یہ ان نیک لوگوں کی زمین کی طرف جا رہا تھا اس کے قریب ہے تو پھر جنت میں ڈال دیا جائے. تو یہ جب زمین ماپی جاتی ہے تو یہ اس زمین کے قریب پایا جاتا ہے جو برے لوگوں کی زمین تھی. تو اس کے اصول کے تحت اس کو جہنم میں جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی وقت جبرائیل کو حکم دیتے ہیں. یعنی فرشتے آپس میں ڈسکشن کر ہی رہے ہوتے ہیں، جبریل کو حکم دیتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو، تو وہ اس زمین کو سمیٹ دیتے ہیں اور وہ جو ہے وہ اس زمین کے قریب آ جاتا ہے جس کی طرف وہ جا رہا تھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی سیریل کلر بن جائیں. بات یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ جو ہے ہمارے لیے کھلا ہوا ہے. اور جو شخص توبہ کرے اور نیک اعمال کرے تو وہ تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے. جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی لفظ چیز پر انہیں گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، لفظ میں جو ہے انڈلج نہیں ہوتے. اس میں ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. اس میں بھی ایک واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ملتا ہے کہ ایک شخص جو ہے روز محشر اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو بڑا پریشان ہوگا. ٹھیک ہے کہ اس کے تو گناہ جو ہے ابھی چھوٹے چھوٹے پیش ہونے شروع ہوئے ہیں، تو وہ تو بڑے بڑے گناہ تو بعد میں آنے ہیں. تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ پیش ہوں گے تو بڑا پریشان ہوگا، بڑا کنسرنڈ ہوگا. لیکن پھر جب اس کی جو ہے توبہ یا اس کے اچھے اعمال آئیں گے سامنے تو اس کو معلوم ہوگا کہ جو اس نے توبہ کی تھی اس کو یہ فائدہ بھی ہوا کہ اس کی جو نیکیاں، اس کی برائیاں ان کو نیکیوں میں اللہ نے تبدیل کر دیا. اللہ کتنے رحیم و کریم ہے کہ گناہ بھی کیے تھے ان کو اللہ نے کنورٹ کر دیا نیکیوں میں. تو وہ شخص جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ میں نے تو اور گناہ بھی کیے تھے وہ بھی نکال کے لاؤ. تو اللہ تعالیٰ حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے اس کی اس حالت پہ کہ ابھی تو بڑا ٹینشن میں تھا، اور ابھی جب پتہ چلا کہ جناب اس کے بھی مطلب کریڈٹ ملیں گے تو نے کہا جی میں نے تو اور بھی گناہ کیے تھے، اس کے دفتر بھی کھولے.
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کرے تو آپ بھی مسکرا دیے، آپ کا چہرہ، آپ کے جو دانے مبارک نظر آئے۔ تو بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے، لیکن ان کے لیے جو پلٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی وہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا پائیں گے۔ لیکن جو پلٹے گا نہیں تو بہرحال پھر اس کے لیے کوئی پھر راستہ نہیں ہے، اور پلٹنا آسان ہے۔ ایک دن انسان تہیہ کر لے کہ میں اللہ کی بندگی کروں گا، اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور صدق دل سے اللہ کے سامنے توبہ کر لے اور یہ تہیہ کر لے کہ میں اب جو زندگی جتنی بھی ہے میں تیری بندگی کروں گا اللہ تعالیٰ، اور کسی کی بندگی نہیں کروں گا، تو انسان کے لیے یہ راستہ کھل سکتا ہے۔ اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں پڑھتے، اللہ کی جو آیات ہیں ان کو وہ سنتے ہیں عمل کی نیت سے، ایسے نہیں سنتے کہ بس ان کو سنی انسنی کر دیا۔ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ رب تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ میرے ہمارے بیوی اور بچوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما اور ان کو متقیوں کا لیڈر بنا دے۔ ہم نے یہ دعا کرنی چھوڑ دی ہے، تبھی لیڈر ہی پیدا نہیں ہو رہے۔ ویسے بائی دا وے کبھی آپ نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے لیڈر بنا دے؟ ہے جی مشکل، مجھے نہیں پتہ کہ پاکستان میں ہوتے ہوئے کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ لیڈر بنا، مجھے انجینئر بنا دے، ڈاکٹر بنا دے، پیسے دے دے بس۔ کہ یہ دعا ہی ہم نے کرنی چھوڑ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیڈر بنا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ انسٹرکٹ کر رہے ہیں ماں باپ کو کہ ان کو یہ دعا کرنی ہے، خاص طور پہ گھر کے بڑے کو یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیوی اور اولاد میں سے ٹھنڈک عطا فرما اور ان کو متقیوں کا لیڈر بنا دے۔ تو جب ہم نے دعائیں کرنی چھوڑ دی ہے، وہ ہمارے استاد کیا کرتے تھے کہ ہم نے دعا اس لیے مانگنی چھوڑ دی ہے کہ دل میں کھٹکا ہوتا ہے کہ قبول ہی نہ ہو جائے، پھنس جائیں گے ایسے ہی، جان دو۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے، اور بڑی کرشماتی دعا ہے۔ خاندان میں بہت سی انبن ہوتی ہے، ابھی انشاءاللہ آپ کی شادیاں ہوں گی تو آگے پتہ چلے گا آپ کو، تو جو آپس میں پھٹے پھٹے ہوتے ہیں تو ان سب پھٹوں کا علاج ایک وظیفہ ہے بس، یہ اللہ نے دعا سکھا دی ہے، عباد الرحمن کی دعا ہے، اس دعا کا ورد کریں، کسی اور ورد کی ضرورت نہیں ہے، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اتنی زبردست دعا ہے یہ کہ یعنی جتنے بڑے بڑے مسائل، کئی لوگ آتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ گھر میں مسائل ہیں، ناچاکی ہے، کیا کریں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میری وظیفہ کیا، ایک وظیفہ، کچھ چھوڑ دیں سارے وظیفے کہ 500 دفعہ یہ کرنا ہے، 645 دفعہ یہ کرنا ہے، پتہ نہیں کہاں سے کوشچن بنتی ہے ہمارے لیے۔ ایک یہ دعا، اس کا ورد کریں، تہجد میں کھڑے ہو کے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سارے مسائل حل کر دیتے ہیں۔ اتنی زبردست دعا ہے یہ۔ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے دیے جائیں گے، جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا، ویلکم کیا جائے گا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ اور آپ کہہ دیجیے اگر تمہاری دعا تمہاری جو التجا اور پکارنا نہ ہوتا نا تو میرا رب تمہاری مطلق پرواہ نہ کرتا، اس لیے مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ کیوں نہیں مانگتے؟ اور مانگتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھیں کیا مانگی تھی سلیمان علیہ السلام نے دعا، کیا کی دعا مانگی تھی انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے ایسی بادشاہ دے جو تو نے کسی کو نہ دی ہو۔ اللہ نے دے دی، مانگو تو صحیح نا، کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ تعالیٰ مجھے پوری دنیا کا لیڈر بنا، مانگتے ہوئے بھی مجھے ٹینشن ہو جاتی ہے بھئی اس مانگنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، تو کم سے کم یہ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے پاکستان کا ایک لیڈر بنا دے تاکہ میں مسئلے حل کر دوں، یا مجھے دنیا کا لیڈر بنا میں تیرے مسئلے حل کروں۔ ٹھیک ہے، ہمارے وہ استاد کیا کرتے تھے کہ دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ تو کوئی لیڈر پیدا کر دے یا پھر مجھے ہمت دے کہ میں لیڈر بنوں۔ ٹھیک ہے، تو کم سے کم یہ دعا تو کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اتنی تو ہمت ہونی چاہیے کہ دعا ہی کر دیں، باقی بنانا تو اس نے ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارا پکارنا نہ ہونا تو میرا رب جو ہے، انہیں بتا دیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہارا پکارنا نہ ہو تو میرا رب تمہاری کو پرواہ نہ کرے، تم تو جھٹلا چکے، اب ان قریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے توبہ کے بیان کے وجہ سے کچھ احادیث ہیں بڑی انٹرسٹنگ، یہ پورا چیپٹر ہے غریب دین کا، اس میں یہ بھی حدیث ہے کہ ہر بنی آدم جو ہے وہ خطا کرتا ہے، اور ان میں سے بہتر کیا ہے، بہتر وہ لوگ ہیں جو کہ توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو جو کتنی خوشی ہوتی ہے ایک بندہ جب توبہ کرتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی جنگل بیابان میں اپنا اونٹ گم کر کے پھر پا لیا۔ اور کئی پھر حدیث میں آپ نے پورا نقشہ کھینچا، اب امیجن کریں کہ ایک بدو ہے وہاں جا رہا ہے اور سارا اس کا مال و متاع ایک ہی اونٹ کے اوپر ہے، وہ اونٹ کے اوپر جا رہا تھا، راستے میں رک گیا، تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھا، سو گیا، اور اب اٹھا تو اونٹ غائب ہے۔ اب امیجن کریں کہ اس کا کیا حال ہوگا، وہ کبھی مارا مارا ادھر جاتا ہے، کبھی مارا مارا ادھر جاتا ہے، یہاں تک کہ اب وہ زندگی سے مایوس ہو کے بیٹھ گیا۔ اسے پتا ہے کہ میں گیا صحرا میں، اگر آپ کا اونٹ جس کے اوپر سارا کچھ مال و متاع تھا، پانی تھا، کھانا تھا، وہ ختم ہو جائے تو پھر آپ تو گئے۔ اور پھر وہ بیٹھا ہوتا ہے تو اچانک جب دیکھتا ہے سامنے سے اونٹ کو آتا ہوا پاتا ہے،
تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ غلطی سے کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، وہ بھول جاتا ہے یعنی خوشی میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعنی آپ سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے اس بندے کے لیے جو پلٹتا ہے اس کی طرف. تو یہ اللہ تعالیٰ تو یاری بات ہے، یہاں پہ عذاب دینے کے لیے نہیں بیٹھا. اللہ تو انسان سے محبت کرتا ہے، اللہ تو چاہتا ہے کہ انسان جنت میں جائے، لیکن انسان خود جو ہے وہ جہنم میں جانے کا ارادہ کیا ہوا ہے. بس اسی پہ کوشش کرتا رہتا ہے. بہرحال اس کے آگے سورہ شعراء انشاءاللہ ہم کل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. یہ وہ ظلم ہے جو پاکستان میں ہوتا ہے انفارچونیٹ. یہ تو بہت ظلم ہے ہمارے ساتھ، ہمارے بس پاکستان میں یہ ہوتا ہے بھائی کہ اگر آپ کمپلیٹ نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی کوئی قرآن کو تراویحوں میں پورا پڑھنا لازمی نہیں ہے، ختم کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن قرآن کو تو ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور ٹھہر ٹھہر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. لیکن یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیچارہ کوئی اگر ایسا قاری آ بھی جائے تو اس کو بزرگ نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے جی. وہ ایک دفعہ قاری آیا ہمارے محلے کی مسجد تھی، بڑا اچھا قاری تھا، پٹھان تھا وہ قاری. اس نے پہلے دن جناب کوئی 1.25 گھنٹہ لگا کے تراویح پڑھائی اور بڑا مزہ آیا. اگلے دن جو ہے وہ اس نے گیئر شفٹ کر دیا. میں نے اس سے جا کے کہا، میں نے کہا اچھا والا تو تم پڑھا رہے تھے. کہتے جی میں کروں، یہاں تو بزرگ میرے خلاف کھڑے ہو گئے سارے. وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہم نے گھر جانا ہوتا ہے، آپ جلدی پڑھاؤ. تو یہ بھی ظلم کرتے ہیں جو محلے میں لوگ ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں. بھئی آپ نے نہیں پوری پڑھنی، آپ 8 پڑھ کے چلے جائیں، آپ 20 ضرور پڑھنی ہے آپ نے. تو کم سے کم جو قرآن کا ادب ہے وہ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی بہت ریئر ہے یہاں پہ کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ٹھہر ٹھہر کے ادب کے ساتھ پڑھتے ہیں، ورنہ تو یہی بس سپیڈ چل رہا ہے کام بس. اچھا مزے کی بات ہے نا، آپ جو پڑھانے والا ہے اس کو سمجھ آ رہی ہے کیا پڑھ رہا ہے، نہ پیچھے جو ہے مفتی ان کو پتا کیا پڑھ رہے ہیں، بس وہ ٹائم پورا خانہ پوری کرنی ہوتی ہے بس. تو یہ ظلم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. عرب کے اندر میں کافی عرصے رہا، میں قطر میں بھی رہا اور سعودی عرب یو اے وغیرہ میں بھی چکر لگا. تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ اسٹرکٹ انسٹرکشن ہے، وہاں کوئی اس طرح کی حرکت کوئی نہیں کر سکتا. وہاں تو وہ بلکہ سوسائٹی نہیں چھوڑتی، وہ کہتے ہیں بھائی خیریت ہے بھائی، کیا ہو گیا تجھے، ٹھہر کے پڑھ، چاہے تھوڑا پڑھ، کیا مسئلہ. اور وہاں کہیں ختم نہیں ہوتا. کچھ مساجد جن میں ختم ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر اچھا 1.5 گھنٹہ لگتا ہے آرام سے، پھر وہ سکون سے پڑھتے ہیں. باقی کہیں پہ ختم نہیں ہوتا. یعنی زیادہ تر مساجد کے اندر جو ہے وہ تراویح پڑھتے ہیں، اور وہاں تو 8 ہی پڑھتے ہیں زیادہ، بعض جگہوں میں 20 بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ختم نہیں کرتے. تو یہ ادب ہے نا قرآن کا، مطلب اس طرح تو نہیں، بے ادبی نہیں کرنی چاہیے قرآن. اور کوئی کوشچن ہو؟ دیکھیں اصول بڑا سمپل ہے. سود کا سمجھنا نا آپ نے، سود کا تو سمپل اصول ہے. بزنس اللہ نے حلال قرار دیا ہے، سود حرام قرار دیا ہے. سود میں کیا ہوتا ہے، آپ کے صرف پیسے ہوتے ہیں، آپ کی کوئی ایفرٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جہاں آپ کی کوئی ایفرٹ نہیں ہے اور آپ کو پیسے پہ پیسہ مل رہا ہے تو پھر یہ سودی معاملہ ہے. جہاں آپ کی ایفرٹ ہے ساتھ پیسہ بھی ہے، یہ بزنس ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کا خالی پیسہ ہے تو اس صورت میں یہ جائز ہوگا. اگر لاس اگر ہوتا ہے تو وہ آپ بیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے مداربہ کہتے ہیں. یعنی میرے پاس پیسے ہیں، آپ کام کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کام کریں، ایفرٹ آپ کی ہوگی، پیسہ میرا ہوگا، لیکن اگر لاس ہوگا تو سارا میں بیئر کروں گا، پروفٹ میں ہم شیئر کریں گے. اس سے مداربہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہی بات ہے. اس سے آگے جتنی بھی اس طرح کی اسکیمز ہیں اس میں آپ کی کوئی ایفرٹ نہیں. ٹھیک ہے. آپ نے ایک چیز لی، بس اس کے بعد اس کے پیسے بن گئے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس طرح کی جو اسکیمز ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے. آپ نوجوان ہیں، آپ کے لیے بہت سے اپرچونیٹیز ہیں اس وقت کمانے کے لیے. میں خود بھی ای کامرس کا کرتا بھی ہوں اور اس والے سے ایکسپرٹیز بھی ہے میری. بہت چیزیں آپ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ.
تھوڑی بہت اسکل سیکھیں، تھوڑا بہت آپ اس کو سیکھ لیں، اور ایک اسکل سیکھنے کے لیے 2 سے 3 مہینے چاہیے ہوتے ہیں، زیادہ نہیں۔ آپ کے جو ایج گروپ کے لوگ ہیں، صرف 2 سے 3 مہینے لگائیں، آپ کسی ایک اسکل کو پکڑ لیں، اور وہ آپ اپنے اسکل کو آفر کریں۔ دنیا میں بے شمار پلیٹ فارمز ہیں، تقریباً جو ہے نا، ایک پلیٹ فارم کی اگر آپ صرف بات کریں تو اس میں 100+ انکم سٹریمز ہوتی ہیں، مطلب 100+ طریقے سے آپ ایک پلیٹ فارم سے کما سکتے ہیں۔ امیزون جیسے ہے، یا فائیور ہو گیا، یا اس طرح کے اتنے پلیٹ فارمز ہیں، ایک پلیٹ فارم سے آپ کما تو ایفرٹ کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں بس انفارچونیٹلی معاملہ یہ ہے کہ ہم ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے، اور اس طرح کی اسکیم میں آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی اسکیم جتنی بھی ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں گے یہی ہے، بس پیسہ ڈالا آپ نے، وہ پیسہ جتنا پڑ گیا، اور ہمارے لوگ خوش ہیں جی پیسہ آ گیا۔ اچھا، اس میں پھر فراڈ بھی ہوتا ہے، پھر 2-3 دفعہ تو پیسہ آتا ہے، پھر اس کے بعد پیسہ غائب بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر انفارچونیٹ معاملہ ہے۔ تھوڑی بہت اگر سے وہ آپ اسکل سیکھ لیں تو آپ کو سالڈ انکم آئے گی، ڈالرز میں آپ کمائیں، اور پوری دنیا اس وقت آپ پاس اویلیبل ہے، آپ کما سکتے ہیں۔ اس کی طرف ہم جاتے نہیں، اس طرف جانا چاہیے۔ تو میں یہ ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ اس طرح کی اسکیموں سے آپ بچیں، سالڈ چیز کی طرف جائیں، اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ بلکہ آپ کو پاکستان کا ایک بڑا ادارہ ہے ڈی جی اسکل، نوٹ کریں، ڈی جی اسکل ایک ادارہ ہے، اس میں آپ اپنے آئی ڈی کارڈ سے رجسٹر کر سکتے ہیں، فری ٹریننگز ہیں وہاں پہ، تو آپ وہ سیکھیں اور اس سے کمائیں۔ اور آج کل جو حالات ہیں، ظاہری بات ہے آپ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ساتھ ساتھ، ورنہ جو ہے کہ آگے تو بڑے مشکل حالات آ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، اور اس طرح کے جو اسکیمز ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ ڈیجی اسکل، ڈیجی اسکل کے نام سے ہے .com .gov.pk، مطلب سرچ کریں گے تو مل جائے گا۔ تو اس میں آپ آئی ڈی کارڈ سے رجسٹر کریں، بے شمار اس میں جو ہے ٹریننگز فری ہیں، اور آپ کوئی بھی آپ کو پسند آتی، جو بھی آپ کو جس اچھا لگے آپ کر لیں۔ یہ چیز سائڈ انکم کے طور پہ اچھا ہے، آپ دیکھیں $100-200 بھی کما لیں گے تو یہاں تو اچھا خاصا پیسے بن جائیں گے نا، مطلب ادھر تو ہمارے پیسے کا تو بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، تو وہاں پہ مطلب $200-300 کمانا کوئی مشکل نہیں، آپ کوئی بھی لڑکا جو ہے وہ کما سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اچھا ہے، وہ آپ کا فائدہ ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کی طرف جانا چاہیے، اس طرح ان چیزوں سے بھی بچیں، وہ جو ٹریڈ کے مختلف پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، گو کہ جو اسٹاک ایکسچینج میں جو انویسٹ کرنا ہے وہ کسی حد تک کراہت کے ساتھ جائز ہے، لیکن اس میں کچھ احتیاط ہے، اس میں یہ نہ ہو کہ وہ جو امیڈیٹ بائنگ سیلنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور فیوچر ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہر ایکسچینجز، جتنی بھی ایکسچینجز یہاں پہ، اس سب کے اندر یہ گند مچا ہوا ہے کہ وہ فیوچر ٹریڈنگ کرواتے ہیں آپ کو، تو اس لیے وہ بھی ایسی چیز ہے، اس میں ایک مشتبہ بات ہے۔ یہ سالڈ چیز ہے، آپ اپنی چیز ایک جو ہے آپ کے پاس اسکل ہے، آپ وہ سیل کریں، اس پہ آپ کمائیں، سیدھی سیدھی بات ہے، حلال چیز ہے، اور زیادہ پیسے آپ کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے جو ورچوئل اسسٹنٹ رکھے ہوئے ہیں، وہ بعض اوقات جو ہے مجھے پروفٹ کم ہوتا ہے، وہ زیادہ کماتے ہیں، تو یعنی یہ معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جزاک، ٹھیک ہے، ختم کرتے ہیں۔